خوبصورت کلام جو ہے کرن آپ نے پیش کیا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور کیوں نہ ہو، کیسے نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز حضرت انسان کی طرف بھجوانا چاہتا ہے، پہنچوانا چاہتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے امت تک یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں. اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، عدل، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اعلیٰ اور عمدہ صفت ہے، جب وہ حضرت انسان تک پہنچائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جب عدل کرو تو اہل ایمان اور کفر میں فرق نہ رکھنا. عدل ہے، ایسا ہی ہے غالباً. تو عدل ایک ایسی عمدہ صفت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے جب یہ چیز عطا ہوتی ہے تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں. جب آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز بن جاتے ہیں. اور ایسا عدل ہوتا ہے کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، جبکہ خود کے گھر میں بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں اور زکوٰۃ واپس آ رہی ہے. یہ عدل کی صفت ہے. عدل صرف دوسروں کے ساتھ کرنا ہی نہیں ہے، کہ جہاں تک ہماری کم علمی میں آیا ہے، انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، خود کے ساتھ، اپنے کھانے پینے کے ساتھ، اپنے سونے جاگنے کے ساتھ بھی عدل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور اس سے ایک روایت میرے پاس آئی جو کہ حضرت سلمان فارسی کے ذریعے آئی ہے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ایک رات کو دونوں کی جوڑی بنا دی گئی تھی، اور جب یہ جوڑی جو ہے گھر میں قیام کیا تو دیکھا کہ ابو دردہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، صبح تک عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، کوئی وقت نہیں مل رہا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اپنی ذات پہ بھی حقوق ہیں، آپ کا اپنے نفس پہ بھی حق ہے، آپ کا جو ہے وہ اللہ کے اوپر بھی ہے، ہر چیز کے اوپر ہے. آپ اپنا مہمانوں کے حق ہیں، آپ کے اپنے گھر والوں کے حق ہیں، بیوی کے حق ہیں، بچوں کے حق ہیں، آپ یہ بھی جو ہے وہ پورے کیجئے. تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے گئے کہ جی حضرت سلمان فارسی یہ فرما رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، صدق سلمان، سلمان صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم آج کل عدل انصاف صرف وہی سمجھتے ہیں جی کورٹ میں پہنچے، جج صاحب نے کہا جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے فلاں فلاں تاریخ کے اوپر اور یہ عدل ہو گیا. یہ نہیں ہے عدل. یہ وہ عدل نہیں ہے جس کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. یہ وہ عدل ہے ہی نہیں کیونکہ دیکھیں جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ در حقیقت عدل کی تعریف کیا ہے، ہم عدل کر نہیں سکتے. عدل ایک بہت ہی بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کم و بیشی آپ مکمل کیجئے گا کہ اس کا تقوی ہی مکمل نہیں ہوگا جو عادل نہ ہو. مطلب وہ متقی ہی نہیں ہو سکتا. وہ روزے بھی رکھ لے، وہ زکوٰۃ بھی دے دے، وہ حج بھی کر لے، اگر وہ ایک اچھا عادل نہیں ہے، عدل نہیں کر رہا مفتی صاحب، تو اس کا تقوی مکمل نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلام پاک. درست آپ فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب ذوالجلال کی ذات گرامی میں بھی، اسماء حسنہ میں بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں بھی، دونوں میں ہی عادل موجود ہے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، غزوہ حنین کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیت جانے کے بعد مال غنیمت جس میں بہت مختلف اقسام کا اور بہت سارا بکریاں بھی آئی ہیں، سونا چاندی بھی آیا ہے، بہت کچھ مال آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال کو تقسیم فرما رہے ہیں. اور ان میں ان لوگوں کو مال زیادہ جاتا ہے جو قریش کے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. اب وہاں پر لوگ موجود ہیں، کچھ کفار بھی موجود ہیں. تو خویسرہ نام کا ایک کافر جس نے عرب میں یہ بات پھیلائی، مشہور کی کہ یہ تو عدل نہیں ہوا، یہ تو انصاف نہیں ہوا، کچھ لوگوں کو زیادہ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں حکمت تھی کہ کیوں وہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے مسلمان ہی ہوئے تھے یہ دیکھ کر، مسلمانوں کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دانائی اور حکمت تھی کہ ان کو زیادہ مال دیا جائے. لیکن جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ خویسرہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں، اور کیونکہ عبودیت میں سب سے اونچے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہیں، تو ان سے ہوتے ہوئے پھر تمام چیزیں ہم تک پہنچی. بے شک وہیں سے ساری چیزیں پہنچی ہیں، وہیں سے سب کچھ پہنچا ہے. وسیلہ ہی وہی ہے، ذریعہ ہی وہی ہے، نجات وہیں سے پانی ہے، ہم نے بخشش وہاں سے کروانی ہے، سب کچھ وہیں سے ہے.
شروعات بھی وہیں سے ہے, اختتام بھی وہیں پر ہے ہمارا, تو سب کچھ وہیں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اختتام کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ مفتی عابد مبارک صاحب بھی موجود ہیں, فضل سبحان صاحب بھی موجود ہیں, علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت صاحب بھی آج موجود ہیں, ہائی کورٹ سے جو ہے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ عمران بشیر بھائی بھی موجود ہیں, اور روحانی اسکالر آغا منہاج بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آپ تمام لوگوں سے آج ہم عدل پہ ہی بات کریں گے, اور اسی موضوع کی شروعات کے لیے آج ہم نے ایڈوکیٹ صاحب کو جو ہے یہاں پر دعوت بھی دی ہے. تو آپ نے بھی یہاں پر لیاقت صاحب یہ ساری گفتگو سنی ہے ابھی, اور انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ اس پر بہت ہی زبردست جو ہے وہ اپنی روایات بھی پیش کریں گے, اور ہمیں بتائیں گے بھی کہ ہماری کوتاہی کہاں ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو شروعات ابھی جیسے کہ میں نے بتلایا کہ ہمارے ہاں عدل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو کورٹ میں ہو رہا ہے, تو کیا واقعی کورٹ میں ہو بھی رہا ہے یہ عدل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بھی آپ عدل کرتے ہو, عدل اور احسان سے کام لو. آپ نے بالکل انٹرو کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عدل کرنا بہت مشکل ہے, اور عدل کرنے والے شخص کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شخص اس کے پاس انصاف لینے کے لیے آیا اس کو انصاف ملنا چاہیے. میرے خیال میں اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ سائل جاتا ہے اور جج صاحب کہتا ہے جائیں جی آپ کا کیس ختم ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. دیکھیں یہ جو ہمارا ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر رہ کے ہی جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں. اگر ہم اس کی تھوڑی سی باریکی دیکھیں, بالفرض اگر کس دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں. آپ جا کر وہاں پر ایس ایچ او کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. جب آپ کے ساتھ ابتدائی شروع جہاں سے آپ کا ہو رہا ہے کہ اگر وہاں آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو پھر وہاں آپ جب آخر تک پہنچیں گے تو آپ کو کیسے انصاف ملے گا؟ جس شخص کے پاس پہلے آپ درخواست لے کر گئے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ کرے گا اور مجھے انصاف دے گا, کہ وہیں پر ہی آپ کی بددیانتی یا میل آف آئی ڈی وہاں پہ شروع ہو جائے, وہاں سے آپ کو جو ہے انصاف نہ ملے, تو پھر آگے اس کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس کی بنیاد کا فیصلہ کیا ہوگا؟ لیاقت صاحب یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کر دوں, آپ اسے آگے بڑھا دیجیے گا, کیونکہ میں نے کسی حوالے سے یہ سوال کیا تھا. اب میں اس حوالے کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے والے شخص کو ضمانت ملی ہے. اب ذرا جو ہے وہ اس کی آپ مجھے اسے ایڈ کر لیجئے گا بس, اور اس کے بعد آپ اسے بتائیے گا. میں نے اسی لیے آپ کو ابتدا سے بتایا کہ جب یہاں پر جو ہمارے تھانے بنائے گئے ہیں, جو ہمارا ایک سسٹم بنایا گیا ہے, اگر یہاں پر ہی جو ہے کسی بے گناہ کو اٹھا کے اس کے اندر کیس میں فٹ کر دیا جائے, جہاں پر جھوٹے گواہوں کو تیار کیا جائے, یہاں پہ جھوٹی آپ کی جو ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر کیا جائے, اور ایک کمزور کیس کو بنا کے جب ہم عدالت میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کے گواہ مکر جائیں, آپ کے خلاف آپ کے جو ظالم شخص اس کے خلاف گواہی نہیں ہے, تو اس صورت میں عدالت کیا کرے گی جناب؟ درست. تو میرے خیال میں ہمارا جو یہ نظام ہے اس کو یہ تمام اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے جو مکمکا کے تعلقات ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا. انوالومنٹ ہے, ہماری پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری پراسیکیوشن کی بنتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری جوڈیشری کے علاوہ ہمارے وکلاء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بے شک کہ ہم جو ہے سچ جو ہے وہ عدلیہ کے آگے رکھیں, ایک عدل کرنے والے شخص کے آگے رکھیں, تاکہ وہ اس شخص کو جو ہے سزا مل سکے اور مظلوم کو انصاف مل سکے. جب اس کی بنیاد ہی ہم جو ہے نا صحیح طریقے سے لے کر نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں ہمیں اپنے سسٹم کے چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا اس وقت عدالتی نظام ہو گیا, پولیس کا نظام ہو گیا, اس کے اندر ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے, اس کے اندر اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے سچ بولیں اور سچی بات بتائیں اور سچ کا ساتھ دیں, بے شک, اور جو ہے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جہاں پر آپ نے کہا کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو, تو وہاں پر جب 167 کی ویکینسیز ہوں, 146 ججز ہوں, ہر 11 لاکھ کے اوپر صرف 12 ججز ہوں, تو وہاں پر پھر سسٹم اسی طرح کا ہوتا ہے. عابد بھائی آپ کے جانب آتی ہوں, امریکن سپریم کورٹ کے باہر لکھا ہوا ہے ون آف دا بیسٹ گریٹسٹ لا گیور ان دا ورلڈ. 1935 میں یہ عبارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوٹ کی گئی ہے, اور وہاں پر باہر یہ کتبے کی صورت میں بہت بڑا بڑا جلی حروفوں میں لکھا ہوا ہے. وہ شخصیت ہیں ہمارے پاس, وہ منبع حیات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر دنیا جہان کے, وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو, عدل و انصاف سیکھ رہے ہیں, ان کی ذات کی تائید کر رہے ہیں, ان کی ذات سے سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس عدل و انصاف کا کیا سلسلہ ہے آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ موضوع بنیادی طور پر عالم انسانیت کے لیے ایک عالم انسانیت کی ضروریات میں سے سب سے بنیادی ضرورت ہے,
اگر انصاف کسی معاشرے میں نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ چل نہیں سکتا، چاہے وہ معاشرہ کفر کا ہو یا اسلام کا ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہوں، ان کی بنیاد اس وقت تک مستحکم رہتی ہے جب تک وہ عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ اس سے پہلے امیروں کو کوئی سزا نہیں دیا کرتے تھے، غریب لٹکا دیے جاتے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انصاف کا کیا حال ہے؟ پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی امیر آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کمیشن بنتا ہے، رپورٹ جاری ہوتی ہے، ہونے سے پہلے ہی مکمکا ہو جاتا ہے۔ آپ اس ملک میں دیکھیں، انصاف ہوتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ درست کہا جاتا ہے کہ انصاف لینے کے لیے نوح علیہ السلام جیسی عمر چاہیے، قارون جیسا خزانہ چاہیے، پھر دبدبہ فرعون جیسا چاہیے، تو آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف مل جائے گا۔ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ پریکٹس میں ہیں، ان کے سامنے وہ سب چیزیں صبح سے شام تک آتی ہیں۔ ہم تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ ہمارے پاس فریادیں لے کر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جس کا آپ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا، اس شخص کو شاید دنیا میں یہ جو ہے وہ اتنا بڑا یہ کیس تھا کہ کروڑوں کے حساب سے تصاویر اور ویڈیوز فحاشی کی، بچوں کی اور دیگر وہ اس سے برآمد بھی ہوئیں، پورا ریکٹ بھی پکڑا گیا۔ اس کے بعد ہماری کورٹ نے، معزز عدالت نے اسے ضمانت دے دی اور تھوڑے عرصے بعد باعزت بری کر دیا جائے گا۔ اس ملک میں سارجنٹ کو کوئٹہ میں نہ رکنے کے بعد پھر لائیو کیمرہ لگا ہوا ہے، جیپ نے اڑا دیا اور پھر ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس ملک میں ہزاروں لوگوں کے قاتل کون نہیں جانتا، کراچی میں آگ کی ہولی کھیلی جاتی رہی، کس کو سزا ملی؟ کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اس ملک میں سزا ملی تو ملک ممتاز حسین قادری کو سزا ملی، ایک اس شخص کو جس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم بلند کیا۔ آج تک اس ملک میں کسی گستاخ رسول کو پھانسی کی سزا نہیں ملی۔ جن سے سیشن کورٹ نے جن کو سرٹیفائیڈ گستاخ قرار دیا، پھر ہائی کورٹ میں گئے، پھر ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے سزا برقرار رکھی۔ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے 27 لوگ نہیں 44 لوگ جن کی امریکہ نے لسٹ دی ہے کہ باقی لوگوں کو بھی، جنید حفیظ کو رہا کرو، اس کو بھی رہا کرو، ان 44 لوگوں کو رہا کرو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو صورتحال ہے اس میں وہ 44 لوگ بھی اگر رہا ہو جائیں خاموشی سے تو ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن جو ممتاز حسین قادری کی طرح آگے بڑھے گا وہ ضرور پھٹے لگ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا پاکستان ہے، پاک وطن ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، لیا ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا گیا۔ اس ملک میں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے۔ بے شک ہم نے اقلیتوں کو پہلے رکھا، اس دن ہم نے بات کی تھی، درست۔ ہم نے اپنے جھنڈے میں بھی اقلیتوں کو پہلے رکھا ہے، وائٹ کلر، اس کے بعد گرین اپنا کلر بعد میں رکھا ہے۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، برابر کا شہری ہے۔ اور میں ایک اور بات کہوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، فرما رہے تھے اقلیت کا لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ درست وکیل صاحب، ہم کہتے ہیں کہ اقلیت کا لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیا ہونا چاہیے؟ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی۔ بہت خوب، کیونکہ ہمارے ملک نے دونوں کو ایکول حقوق دیے ہیں، لیکن انصاف بھی تو ایکول ہونا چاہیے نا۔ انصاف کیوں ایکول نہیں ہے؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے وہ بھی رہا ہو کے باہر، کوئی امریکہ، کوئی فرانس، کوئی لندن، باہر کی شہریت مل جاتی ہے، اور ہمارے لوگ بولتے نہیں وہ آپ لوگ جذباتی نہ ہو۔ جذباتی کیا نہ ہو؟ اب یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اب تو انصاف زیادہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس رمضان ہی میں وہ شوگر مافیا کی رپورٹ آنی تھی، وہ چینی مافیا، وہ آٹا مافیا، 9 تاریخ کو اس کی فورینسک رپورٹ آنی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں وہ ابھی نہیں وہ ابھی نہیں، وہ آئے گی بھی نہیں کبھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج پروگرام کی توسط سے وہ آنے بھی کوئی نہیں لگی، اور آ گئی تو پہلے ہی سارے کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ چینی مہنگی ہوئی نہیں، کوئی کرپشن ہوئی نہیں،
किसी को कुछ वो दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये हमारे यहाँ इंसाफ खरीदा जाता है। हमारे यहाँ गरीब आदमी रोटी छुपाने के जुर्म में तो 2-2 साल अंदर हो जाता है। पान वाले को इसलिए मजिस्ट्रेट ने 3 दिन की सजा दी थी और आखिर में लाहौर हाई कोर्ट ने 3 साल बाद उसको रिहा करके जज साहब ने कहा यार ये हमारा इंसाफ है, मुझे पता नहीं चला। यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बरियत का ऑर्डर दिया अडियाला जेल में कि इन 3 भाइयों को बरी कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई सजा साबित नहीं हुई, वो 302 में थे। जवाब गया अडियाला जेल से, मुअज़्ज़ज़ अदालत आपका खत लेट आया है, इनको 3 साल पहले फांसी दी जा चुकी है। ओहो, ये हमारे मुल्क में अदल इंसाफ की मिसालें हैं। सानिया साहिवाल सबके सामने वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस वालों ने ये गलत काम किया। वो भी रमजान का ही महीना था, और वो भी रमजान का महीना था। वो बच्चे खुद देख रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के सामने बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये इस मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल है। तो फिर कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। इस मुल्क में मैं क्या क्या रोना रोऊं। मैं ये कहता हूं कि हमारा मुल्क जब लिया ही कलमे के नाम पर गया है, तो इसमें अंग्रेज का कानून होना ही नहीं चाहिए, इसमें होना चाहिए शरीयत का कानून। मैं ये नहीं कहता किसी मौलवी को तख्त पर बिठा दो, हम कहते हैं दीन को तख्त पर ले आओ। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। वो चाहे मौलाना हो या गैर मौलाना हो, बात निजाम वो है जो कुरान का है, बेशक। निजाम वो है जो अहदीस का है, बेशक। निजाम वो है जो सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करके दिखाया, करके दिखाया। गैर उसको तस्लीम किया, आज गैर उसको तस्लीम कर रहे हैं उमर लास के नाम से। इंसाफ वो जी, मुसलमानों को तौफीक नहीं है। इंसाफ वो है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने करके दिखाया, जो मौला अली ने करके दिखाया। इंसाफ वो है जब हज़रत उमर के जमाने में तवाफ करते हुए एक गुलाम का पाँव आ जाता है, एक मुल्क के शहजादे पर, वो नया नया मुसलमान हुआ है, उसने रख के एक थप्पड़ मारा, गुलाम भागा हो गया। या अमीरुल मोमिनीन मेरा इंसाफ कीजिए। क्या हुआ? कहा फला मुल्क का ले आओ। सहाबा किराम ने मशवरा दिया, अमीरुल मोमिनीन ये नया नया मुसलमान हुआ है तो इसको माफ कर देते हैं। कहा नहीं, इस्लाम बराबरी का दर्ज देता। उसने इसको थप्पड़ मारा, ये भी उसको थप्पड़ मारा। वाह वाह वाह। इस्लाम तो कहता है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। हमारे यहाँ तो जिसके पास ताकत हो वो जितने बंदे मर्जी मार दे, उसके बाद वो सबूत मिटाने के लिए गवाह भी मार दे, उसके बाद इंसाफ करने वाले जज को भी मार दे, तो वकील खड़ा हो तो उसको भी मार दे। कितने वकील शहीद किए गए वकील साहब? बेशुमार जज भी शहीद किए गए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई तो आएगा, जरूर आएगा, मुल्क के निजाम को दुरुस्त करने के लिए कोई तो आएगा। और आपकी जानिब आना चाहूंगा मैं, जब दीन तख्त पर आएगा तो इंशाअल्लाह जरूर आएगा। फजल सुभान साहब, जैसे कि मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि आंख के बदले आंख, तो आजकल एक कैंपेन जो है वो कुछ अरसे पहले हमें चलते हुए नजर आई कि आंख के बदले आंख अगर मांगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये कह करके ये आप देखें दबाया कैसे जा रहा है इस चीज को लिबरल्स की जानिब से कि आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी करवानी है क्या, ऐसे दबाया जा रहा है। जबकि ये कानून इस वजह से है, आप उसकी वजाहत कीजिएगा, कि लोगों में खौफ रहे कि ये अदल हो रहा है। अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो बदले में आपके साथ भी वही होगा। जैसे अगर शहंशाह ने, बादशाह ने किसी गुलाम को थप्पड़ मारा है तो वो गुलाम भी बदले में उस बादशाह को थप्पड़ मार सकता है। ऐसे अदल की तलाश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने जिस दर्द दिल का इजहार किया उन तमाम बातों की तायीद करता हूँ। और इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि मैं रोना अपना रोता हूँ, वो हंस हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। काश हमारी ये बातें साहिब इक़्तिदार और साहिब मसनद के दिलों में उतर जाएं। काश। देखिए, आपने जो सवाल किया ये भी बहुत अहम है कि अगर ये कहा जाए कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, तो इस तरह तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी, माजूर हो जाएगी, अपाहज हो जाएगी। तो कुरान करीम ने जो सज़ाओं का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको हुदूद ऑर्डिनेंस के तौर पर हम समझ सकते हैं, तो फरमाया कि एक ज़िना करने वाला मर्द और औरत अगर वो शादीशुदा है तो उनको रजम और संसार किया जाए। अगर वो गैर शादीशुदा है तो उनको 100 कोड़े मारे जाएं। फिर आगे क्या फरमाया,
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو بند کمرے میں عذاب نہیں دیا جائے، ان کو کراؤڈ کے سامنے عذاب دیا جائے، بھرے مجمع میں عذاب دیا جائے، تاکہ لاکھوں لوگ جب ان کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی عقلیں ٹھکانے آ جائے گی، عبرت حاصل کریں گے اس سے. یہ جو قصاص ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے. اب بظاہر تو اس میں انسانی جان جا رہی ہے، لیکن اگر آپ دور اندیشی کا مظاہرہ کریں تو ایک قاتل جب سولی پر چڑھے گا، اس کو پھانسی دی جائے گی تو لاکھوں لوگ قتل سے باز آ جائیں گے. بے شک. اسی لیے شریعت نے کہا کہ ایک قاتل کو سزا دینا ساری انسانیت کی اس میں بقا ہے، ساری انسانیت کی اس میں احیاء ہے. جس طرح آپ حضرات نے انٹرو میں کہا کہ عدل اتنا بڑا لفظ ہے کہ اللہ کا نام بھی عادل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عادل. بے شک. اور قرآن کریم میں سورہ نحل کی جو آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر، اور چونکہ وہ عربی دان تھے، تفسیر ان کے سامنے تھی، اس آیت کو سمجھ کر فوراً کہنے لگے استقر الایمان فی قلبی واحببت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے لگا ہوں جو اتنی اعلیٰ تعلیمات لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم کی وہ دوسری آیت جس کے بارے میں انٹرو میں آپ نے اشارہ کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ چھٹے پارے میں ہے سورۃ المائدہ میں. فرمائے کہ کسی قوم سے تمہاری انبن ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، ناچاکی ہے، لیکن ان کا فیصلہ تمہارے پاس آ گیا. اب اس کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. تم نے انصاف کرتے رہنا ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. گویا کہ وہ متقی ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر عدل نہیں ہوتا، جس کے اندر انصاف نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کا مقدمہ ہے، اور قاضی شریح رحمہ اللہ کے پاس ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ یہودی مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہ جو زرہ ہے یہ میری ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی گئی، ثبوت مانگا گیا، تو فرمایا میرا بیٹا حضرت حسن بھی گواہی دے رہا ہے اور میرا غلام کمبر بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زرہ میری ہے. تو اس قاضی نے کہا کہ بھائی شریعت میں بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اب کوئی اور گواہ لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ ایک جنتی کی، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو قاضی شریح نے کہا کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن فقہ میں اور قضاء میں، فیصلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. چنانچہ یہ زیرہ اسی یہودی کے پاس رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ تسلیم کیا، سر جھکا دیا. اس کے بعد وہ یہودی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا ایسا عدل والا نظام ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں اس عدل کے نظام کو دیکھ کر مسلمان ہوتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی نمازیں دیکھ کر، روزے دیکھ کر اور ظاہری حلیے دیکھ کر لوگ کم مسلمان ہوئے، کردار، کیریکٹر اور معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. تو جب وہ مسلمان ہوا اور اس نے وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ یہ آپ ہی کی زرہ ہے، بے شک آپ جب جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے آپ کی اونٹنی سے گر گئی تھی اور میں نے اس کو اٹھا لیا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھیے، اور عدل اور انصاف میں بھی فرق لکھا ہے عربی شارحین نے کہ انصاف کہتے ہیں برابری کو، اور عدل کہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو اس سے زیادہ دے دیا جائے. یہ جو اخلاق کے 3 درجے ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ. تو اخلاق حسنہ یہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ بدلے میں ایک ہی تھپڑ مارے، اتنا ہی مارے جتنا اس نے زور سے مارا.
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، یہ بھی انصاف ہے۔ اخلاق کریمانہ وہ ہیں کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بدلہ ہی نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اور اخلاق حسنہ یا اخلاق عظیمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبلائم کریکٹر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فائز تھی، وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا، آپ نے معاف بھی کیا، آپ نے اس کے ساتھ احسان بھی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو مسلمان ہو گیا ہے، یہ زیرہ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں، تحفۃً اس کے ساتھ ایک قیمتی گھوڑا بھی ہدیہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ قصص من التاریخ، یہ ایک کتاب ہے، اور اس میں ایک مسلم کمانڈر عتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے سمرقند کو فتح کر لیا، لیکن پہلے سے انہیں بتایا نہیں، یعنی جیسے اسلام کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے پھر انہیں جزیے پر اور ٹیکس پر مجبور کیا جائے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اگر وہ جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر تلوار سے مقابلہ کیا جائے۔ اب عتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک ان کے اوپر دھاوا بول دیا، سمرقند فتح ہو گیا۔ وہاں کا جو عیسائی پادری تھا اس نے مسلمانوں کے جو اس وقت کے امیر تھے ان کے پاس خط بھیجا کہ عتیبہ بن مسلم نے اس طرح کیا ہے، ہمیں پہلے سے انفارم نہیں کیا۔ تو عتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کے پیچھے پرچی پہ لکھ دیا کہ یہ خط جا کر عتیبہ بن مسلم کو دو، اور وہ اسی وقت عدالت لگائے، قاضی مقرر کرے، اور وہ آپ کی اور اس پادری کی بات سنے اور انصاف کا فیصلہ صادر کرے۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اب جب یہ جواب جاتا ہے اس پادری کے پاس، وہ پادری کہتا ہے جس کی شکایت کر رہے ہیں اسی کو عدالت لگانے کا اور قاضی مقرر کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہاں ہماری دال کہاں گلنی؟ چنانچہ بہرحال انہوں نے بادل نخواستہ وہ خط پہنچایا، اور حضرت عتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عدالت لگائی، قاضی کو مقرر کیا، اور قاضی نے اس پادری کو بلایا اور عتیبہ بن مسلم کو کمانڈر ان چیف کہہ کر نہیں، عتیبہ کہہ کر پکارا، دونوں کی بات کو سنا۔ عتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جنگ تو دھوکے کا نام ہے، اس سے پہلے جو آس پاس کے علاقے تھے ان کے پاس مال کی فراوانی کم تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، جزیے پر آمادہ نہیں ہوئے، یہ کیسے ہوتے؟ یہ تو سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، اس لیے ہم نے اچانک حملہ کیا۔ حضرت اس قاضی نے کہا حضرت اسلام کا حکم یہ ہے آپ دعوت پیش کریں، آپ جزیے کا آپشن دے، تیسرے نمبر پر آپ کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عتیبہ بن مسلم اپنے فوجیوں کو لے کر، اپنے مسلمان لشکر کو لے کر اس علاقے کو چھوڑ دے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا تھا کہ اس وقت صحابہ اور تابعین اپنے گھوڑے اور اونٹوں پر اپنے سامان سمیت اپنے بچوں کو گود میں لے کر ان مکانوں کو خالی کر کے جا رہے تھے۔ چند گھنٹے گزرے تھے، ان عیسائیوں نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا اور فوراً جمع ہو کر مشورہ کیا، مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے گئے اور کہا ایسا انصاف والا نظام، ایسا مثالی معاشرہ ہمیں تاریخ میں نہیں مل سکتا، ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دوبارہ آ کر آپ کو تخت پر بھی سبحان اللہ۔ اسی چیز کی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال ہمیں حضرت عمر والا وہ دور، حضرت ابوبکر صدیق والا وہ دور، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حکومت جو خود کو مدینہ ثانی کا دعوے دار کہتی ہے، وہ عدل و انصاف کے وہی تقاضے پورے تو کرتی ہوئی یہاں پہ دکھائی دے۔ میں آپ کی اجازت سے فہم چاہ رہی ہوں عمران بھائی کو شامل گفتگو کرنا کہ ہم یہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں ناظرین، کورٹس، عدالت، اس چیز کی بات کریں، لیکن عدل و انصاف، برابری کے جو مواقع ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں لوگوں کے لیے، یہ ہر کسی کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کے ازواج کے لیے بھی ہے، آپ کے اولاد کے لیے بھی ہے، آپ کے پڑوسیوں کے لیے بھی ہے۔ جہاں آپ عدل اور انصاف نہیں کر پائیں گے تو وہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ علامہ صاحب، کیونکہ آپ نے علامہ صاحب کو دعوت دی تھی تو علامہ صاحب سوال کرنا چاہ رہا تھا، تو قطع خلافی کی معافی، میں ذرا وہ سوال علامہ صاحب سے کر لوں کیونکہ بڑی دیر سے میں رکا ہوا تھا علامہ صاحب سے پوچھنے کے لیے۔ کل کے افطار میں، غالباً پرسوں کے ڈیبیٹ کے کمپٹیشن میں علامہ صاحب آئے تھے، تو علامہ صاحب نے بڑا حوالہ دیا تھا اپنی کتابوں کے بارے میں اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی۔ تو آج علامہ صاحب کی ماشاءاللہ سے آپ سب حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار کتب یہاں پر موجود ہیں، اور وہ تحفہ اور ہدیہ کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک کتاب یہاں اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ ایسا ہی ہوا ہے علامہ صاحب؟
تو ماشاءاللہ سے آج تو آپ کی کتابوں کا جو ہے یہاں پر میلہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. بول کی لائبریری کے لیے. جی یہ بول کی لائبریری کے لیے تحفہ لے کر ہیں. علامہ صاحب کی اپنی کتابیں ہیں, خود علامہ صاحب نے تمام کتابیں. تو ذرا اپنی کتابوں کے بارے میں کچھ بتائیے, اور آپ ایک حمد بھی جو ہے وہ آج سنانا چاہ رہے تھے آپ کی اپنی لکھی ہوئی ماشاءاللہ سے, تو وہ بھی سنائیے گا, اور اپنی کتابوں کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیے. پہلے تو وہ ہدیہ لائیے جو آپ ہمارے لیے لے کر آئے تھے. یہ تمہارے اور کرن کے لیے جو ہے یہ نہیں وہ انہوں نے کہا ہے ایک اور ہے, لیکن وہ ابھی ملی نہیں تھی, وہ کل آئی اچھا تھی. اس سے پہلے بریک میں علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 دن میں پہلے پڑھوں اور 15 دن فہیم پڑھیں, اس طرح سے. تو ہم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ علامہ صاحب کا یہ تحفہ اور ایسے کیسے ہو جائے کہ 15 دن آگے تقسیم کیا جائے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ فی الحال ابھی یہ تحفہ دیا جائے گا, اور اس کے بعد علامہ صاحب کے خوبصورت, اگر اس کے اوپر یہ بعد میں پروگرام, اچھا یہ پروگرام کے بعد آپ کر دیں گے, ابھی میں پیش کر دوں وقت ہوگا ضرور. تو یہ ملتان یونیورسٹی میں ڈاکٹر شوزب کاظمی صاحب پروفیسر ہیں, اردو کے پروفیسر. تو انہوں نے میرے اوپر جو ورک میرا ہے 60 سال کے اندر جو کتابیں میں نے لکھی ہیں اس پر یہ پورا تھیسس ہے. اچھا یہ ان کا تھیسس آپ کی کتابوں پہ, ضمیر حیات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. یہ لیجئے جی, یہ پہلے آپ کے پاس آئے گی, پھر اس کا دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ. ضرور جی. اچھا تو باقی جو جلد ہے آس پاس کے جو گتے ہیں, نہیں یہ ہوا یہ ہے کہ علامہ صاحب نے پہلے ہی یہ بات رکھ دی تھی کہ بھائی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ پہلے جو ہے وہ یہ کتاب کس کے پاس رہے, کیونکہ دوسرا ایڈیشن اس کا ہے ان کے پاس, مل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا وہ 1-2 دن میں لے آؤں گا. تو میں نے کہا جی لیڈیز فرسٹ, تو یہ پہلے جو ہے آپ کرن کو دے دیجیے. یہ وہ ساری کتابیں فہیم جو علامہ صاحب اپنی گفتگو کے دوران اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں, اپنی لائبریری کا حوالہ دیتے ہیں. تو آج یہاں پر ساتھ موجود ہیں تمام کتابیں. تو وہ ناظرین جو علامہ صاحب کے علم کے حوالے سے, ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کے لیے یہاں پر ہم نے یہ سجائی ہوئی ہے علامہ صاحب کی ساری کتابیں. ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جگہ کم رہ گئی ہے, ہر ٹیبل کے اوپر علامہ صاحب کی کتابیں سب کتابیں نہیں آئیں, وہ مل جائیں گی تو انشاءاللہ. آپ حمد سنانا چاہ رہے تھے, اگر ابھی ہے آپ کے پاس تو آپ جو ہے وہ حمد پڑھ دیجئے. ہاں وہ میں لایا تھا, سلمان ایوب پڑھیں گے, اسد ایوب, اس کے 1-2 اشعار جو ہیں وہ آپ بھی اگر پڑھیں تو میں پڑھ لیتا ہوں. اور حمد الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اور یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. افلاک پہ تاروں کے چمکتے ہیں طلسمات, افلاک پہ تاروں کے چمکتے ہیں طلسمات, اور روئے زمیں پر گل و ریحان و نباتات. یہ حور پری دیو ملک اور یہ جنات, ہر شہ میں ہے یا رب تیری قدرت کے نشانات. یہ عرش سے تا فرش نئے روپ نئے رنگ, حیوان عجوبہ ہیں تو انسان کرامات. یہ شاہد و مشہود, یہ الفت, یہ محبت, ہر وقت نئے جلوے ہیں, ہر آن حجابات. جب آئی اجل کوئی بھی ٹھہرا نہ جہاں میں, قصوں ہی میں پھر رہ گئے سب حرف و حکایات. جب فضل و کرم ہوتا ہے معبود ازل کا, اٹھ جاتے ہیں پھر آنکھوں سے یہ طرفہ حجابات. ہٹتے ہیں حجابات حقیقت کے جو رخ سے, تب لطف میں ڈھل جاتے ہیں آفات و بلایات. کل یہ موضوع تھا جادو وغیرہ کا. تو اللہ کا کرم جب ہوتا ہے, ذرات میں آتا ہے نظر میرے درخشاں, یا مہر درخشاں میں نظر آتے ہیں ذرات. اس عمر 2 روزہ میں اگر ہو سکے ہے دوست, تسخیر کریں آؤ یہی ارض و سماوات. کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے, کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے. مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات. کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے, مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات. سمجھا نہ ضمیر اس کو کوئی دہر میں, لیکن آئی ہیں نظر نور محمد میں علامات. جب آپ نے مدحت کی بات کر دی, جب آپ نے مدح سرائی کی بات کر دی, تو پھر یہاں پر ایک نعت بھی ہو جائے. نعت تو ہے, لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. علامہ صاحب جو ہے وہ ایسے آرام فرماتے رہتے ہیں سارے پروگراموں میں, لیکن جب ابھی کلام پڑھنے کی بات آئی تو ایسا جوش آ گیا اور یہ اللہ کی تعریف گئے. حمد کے لیے تو پھر ادب کا تقاضا ہوگا. ابھی تو جوانوں والا جوش آ گیا. خوبصورت سا کلام سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عمران بھائی آپ کی جانب آئیں گے, اور عدل و انصاف کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس بات کو آگے بڑھائیں گے. جنید
ابھی اس کو دے دینا. ہاں ابھی تو اسد بھائی کو دے دیتا ہوں, مجھے یہی دے دیجیے آپ. مجھے بہت خوبصورت. اور اس سے پہلے گفتگو جو چل رہی ہے ناظرین, آج سحر کی اس خوبصورت نشریات میں عدل و انصاف کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. میں عمران بھائی آپ کی جانب آنا چاہ رہی ہوں, اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں دیکھ رہی ہوں, اور جو عبرت کے لیے اور جو ایک مسلمان کے روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال یہاں پر فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کا التباس نہ ہونے دیا, ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہوں گے. تو اللہ رب ذوالجلال عدل کرنے والوں کے لیے, انصاف کرنے والوں کے لیے ان تمام کو ایمان والا ہونا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ سے یہ سوال آگے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیونکہ جاتے ہیں, جو مقید لوگ ہوتے ہیں ان کے آپ وہاں پر جاتے ہیں, ان کی تربیت کے لیے جاتے ہیں, تو ہمارے پاس جو عدل و انصاف کا سسٹم ہے, میں اگر صرف 2018 کی بات کروں تو 18.5 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. یہ صرف 2018 کا ڈیٹا ہے. اس کے بعد آگے مزید لیاقت صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں گے. وہ تمام لوگ جن کی آپ تربیت کے لیے جاتے ہیں, ذہن سازی کے لیے جاتے ہیں, ان میں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے جو عدل و انصاف کے متقاضی ہوتے ہوں گے. جب یہاں پر بات ہوتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, جب ایک اسلامی ریاست کی بات ہوتی ہے, تو ان کی تربیت کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے, کتنی مشکل لگتی ہے. اللہ کے اوپر معاذ اللہ ان کا ایمان کتنا متزلزل ہوتا ہے کہ یہ انصاف ہے, یہ عدل ہے کہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر سالہ سال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ان چیز کو آپ وہ اٹھاتے ہیں کہ جس کی امت کو واقعتاً ضرورت ہے. ایک تو سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے نیت کریں. عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ حکمران کو کیا کرنا چاہیے, جج قاضی کو کیا کرنا چاہیے. آج اگر ہم اٹھا کے دیکھیں نا بہن, ریڈی والے سے لے کر اوپر تک چلے جائیں, ہر بندہ ہی جس کا جو بس چل رہا ہے اس حساب سے وہ ظلم کر رہا ہے. بے بس شریف ہیں ہم. میں اگر کہوں نا کہ میں بڑا شریف ہوں, نہیں, میں بے بس شریف ہوں. میرا بس نہیں چل رہا, میرا بس چل رہا میں سب سے بڑا ظالم بن جاؤں. گزارش یہ ہے کہ جیسے ہم نے بقیہ دنوں میں الحمدللہ آپ کی برکت سے, آپ لوگوں کی برکت سے, آپ کی ٹیم کی برکت سے, خود بھی اور پوری امت سے گزارش کی ہے کہ ہم نے کچھ گناہوں سے توبہ کرنی ہے. تو آج ہم نے اپنی ذات سے بسم اللہ کرنی. جو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ دیا ہے, یہ اصل میں توحید کے متعلقہ ہے. خالی عدل لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے کون ہوگا جو تھوڑی بہت زیادتی نہ ہوتی ہو. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ظلم سے مراد وہ والا ظلم ہے جس کا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا تھا, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے عدل تو ہم اپنے ایمان کے ساتھ کریں. ابتدا اپنی ذات سے کریں کہ کیا میں عدل کر رہا ہوں کہ میں اپنی حوائج کے وقت, اپنی ضروریات کے وقت اور اپنی مسائل کے وقت میں کہیں اپنے بیٹوں کی طرف, میں اپنی بیوی کی طرف, بیوی خامن کی طرف, اپنے بہن بھائیوں کی طرف, دوست احباب کی طرف تو نہیں متوجہ ہو رہا. اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے عدل ہم نے اپنی ذات سے, جس بات کی طرف آپ نے بڑا اچھا اشارہ فرمایا میری بہن نے, ایک بات تو یہ. دوسرے نمبر پہ گھر والوں کے ساتھ, جو فہیم بھائی نے بڑی تفصیل سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سلمان والا جو واقعہ, اس میں یہاں تک بھی ملتا ہے فہیم بھائی کہ دن میں روزہ تھا تو روزہ بھی ان کا توڑوایا. جی بالکل. اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھنے دی. ان کو اس چیز میں بھی دکھ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور صبح اٹھ کے نصیحتیں کرنا شروع کر دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ سلمان نے کہا اور جو کچھ کیا صدق سلمان, سب کچھ صحیح کیا اور پورے دین کا خلاصہ پیش کیا کہ ہر ایک کا جو حق ہے وہ ہم نے دینا ہے. ایک گزارش تو یہ. دوسرے نمبر پہ ہم اپنی ذات سے یہ نیت کریں کہ جو کہ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین, کہ اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط. قسط کہتے ہیں عدل کو, کہ قوامین قائم ہو جو سختی کے ساتھ ڈٹ جاؤ عدل کے لیے. ولو علی انفسکم, یہ ڈٹنا چاہے تمہارے خلاف جائے, تمہارے نفوس کے. او الوالدین, تم عدل پہ کھڑے ہو گئے ہو, یہ عدل پہ کھڑا ہونا تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہے, تب بھی ڈٹ جاؤ. اول اقربین, یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہے, تب بھی ڈٹ جاؤ. پھر آگے 2 طرح کی حالتیں ہوتی ہیں بہن, ان یکن غنیا او فقیرا, یا تو ہم جس کی خیر خواہی رکھ رہے ہیں دل میں یا وہ غنی ہوگا, تو اللہ کہتے ہیں
میرے سے بڑا غنی کوئی نہیں، فاللہ اولا بہما، اور اگر کوئی فقیر ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، محبت کے لائق ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرے سے بڑھ کے محبت کے لائق کون ہو؟ سبحان اللہ. تو این یکن غنیًا او فقیرن، تو میں نہ غنی کو دیکھنا نہ غریب کو دیکھنا کہ تم محبت کر رہے ہو، میرے سے بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی نہیں اور میرے سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں، تو فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں فہیم بھائی، تو عام طور پہ ہم نیت کرتے ہیں حکمرانوں کی، نیت کرتے ہیں عوام کی، اپنی ذات کی نیت ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں راشن پہنچ گیا، میرے گھر میں راشن نہ پہنچا، مجھے کیا فائدہ؟ ایک دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کو کپڑے پہنچ گئے، پوری دنیا کو گھر مل گیا اور مجھے نہ ملا، میں بیمار ہوں، مجھے صحت نہ ملی، پوری دنیا کو ہدایت مل گئی، مجھے ہدایت نہ ملی، تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو آج ہم پوری دنیا کے چرچے ضرور کریں، لیکن ابتدا اپنی ذات سے کریں کہ آج کے بعد میری زبان سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے من مشى مع ظالم، جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، عدل کے خلاف چلتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظالم، اور اس کے علم میں بھی ہے کہ یہ ظلم زیادتی کر رہا ہے. جیسے کہ عام طور پر حالات و واقعات سے پتہ چل جاتا ہے یا دلائل بھی سامنے آ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلی جیسے کبوتر کو دیکھتی ہے اس طرح. تو فرمایا وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِمٌ، جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے عدل کو چھوڑ کر، لِيُقَوِّيَهُ، تاکہ اس کو تقویت پہنچے. تو فرمایا قد خرج من الاسلام، یہ دارہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم عدل کر لیں. دو گناہ ایسے ہیں جس کی جزا اور سزا رب دنیا میں دیتا ہے، ایک ظلم، عدل کے خلاف چلنا، اور دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا. اس کے اوپر چھوٹا سا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا اگر جی درست اجازت ہو تو. لیکن اس واقعے سے پہلے عمران بھائی، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میرے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے اور بڑا دردناک سوال. جی ارشاد. اور اس سوال کو پوچھے بنا جو ہے وہ آغا بھائی سے آگے جائے، مجھ سے نہیں جایا جا رہا، تو میں پہلے سے آپ سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں. رفیق صاحب ہیں، غزالہ والدہ کا نام بتاتے ہیں، دبئی سے تعلق ہے، اور ظلم کی جو ہے وہ تازہ مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے. ان کے والد یا والدہ میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ والدین کو گالیاں دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. دعا کیجئے گا ہمارے بچے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ والدین کی جانب سے آیا ہے، بیٹے کا اور ماں کا نام بتایا. مطلب آغا بھائی آپ سے وظیفہ تو جانوں گا، لیکن یہ جس ظلم کی آپ بات کر رہے تھے اس کا تذکرہ ہمیں یہاں پر نظر آ، عملی جو نمونہ اس پہ تو ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے اس پروگرام میں. عمران بھائی نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے نافرمان اولاد کے اوپر. یہ ماں یا باپ میں سے انہوں نے نام نہیں دیا ہے، بچے کا نام اور ماں کا نام دیا ہے، لیکن صرف لکھا ہے کہ دعا کریں ہماری اولاد، پھر بھی دعا کے لیے ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے. والدین کی عظمت کو سلام ہے. بے شک جو مانگتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے شادی کو، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہماری گود کو سونا رکھا ہوا ہے، آنگن سونا رکھا ہوا ہے. تو عموماً میں علماءوں کی موجودگی میں ان کی اجازت سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد مانگے نا عابد بھائی، تو فرما بردار اولاد مانگے. نافرمان اولاد سے تو میں کہتا ہوں اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے. آپ کے آنگن کے اندر اگر آپ کی اولاد آپ کے سر پہ کھڑی ہو کے اپنی بھی آخرت خراب کرے، اپنی دنیا بھی خراب کرے، اس سے بہتر ہے آپ کا آنگن سونا رہے. کہ 60 70 80 سال کی زندگی اگر بغیر اولاد کے گزر جائے وہ بہتر ہے، لیکن اگر اولاد کے دکھ کے ساتھ گزرے نا تو وہ بڑی المیہ ہے، برداشت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہمیں اور ہماری تمام اولادوں کو فرما بردار بنائے اپنے ماں باپ کا. کل رات کو ایک ٹرانسمیشن کے اندر میں بیٹھ کے یہی بات کر رہا تھا کہ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو وظیفوں کا وظیفہ یہی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، خدا کا واسطہ ان کے قدموں کو چوم کے گھر سے باہر نکلے، یہ مقبول حج کا ثواب ہے. اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کے بارے میں ایک بات میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کو کب چھوڑ کے جاتے ہیں. والدین تو اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال جو ہے نا وہ والدین سے رکھی ہے کہ میں ان سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. تو والدین تو الحمدللہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ سلامتی ہوتے ہیں. بس جمعے کے دن ان کی قبر پہ جا کے یاسین شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر کے اپنی گزارش کر کے آ جائیں. مناج بھائی آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد ہے. اکثر ہم یہ جملہ بولتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا آج کے بعد ہم میں سے کوئی یہ جملہ نہ بولے کہ والدین میرے پاس رہتے ہیں. اللہ
میں والدین کے پاس رہتا ہوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو. تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اللہ تو یہ جملہ بولتے ہیں. بہت بڑے اینکر جن کا پاکستان میں قد ہے, ان کے پاس بیٹھا تو پروگرام کر رہا, تو انہوں نے نا اپنے طور پہ فخر سے بتاتے کہ الحمدللہ میری خوش قسمتی کے والدین میں. تو میں نے ہاتھ جوڑ لی لائیو. میں نے کہا آپ پورے پاکستان کی جا کے غلطیاں ہیں, جو بھی کہہ رہے رہنمائی کرتے ہیں, لیکن میں غلطی نہیں, میں ایک پاؤں پکڑ کے, کیونکہ یہ وہ بے ادبی ہیں, یہ چھوٹے سے یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ فطور یہیں سے پیدا ہوتا ہے. بہت پیاری بات کی. اور میرا ایک دوست تھا, جی جب میری والدہ حیات تھی تو میرے گھر میں کھانا ہو رہا تھا, تو میں نے دروازے کے اندر سے بولا بیٹھک سے کہ مائے یہ چیز دے دو. میں اپنی والدہ کو مائے بولتا تھا, اور اس نے یہ سننا تھا اور وہ چیخ کر رویا اور وہیں لیٹ گیا. کھانا ادھر گیا, وہ ادھر گیا, ہم تو سب بھول گئے پوری دعوت. تو اس نے بولا, جب ہوش میں آئے تو اس کو پھر لے کے گئے اسپتال ہی. پھر رات کو اس کا فون آیا, بولا یار مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی. اللہ اکبر. میں اپنی ماں کو اس طرح بولتا تھا. تو اس نے اپنی ماں کے لیے کچھ اشعار لکھے تھے جو بہت مشہور ہیں. یہ وہ ہے. اچھا. کہتا تھا کہ وہ چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے, سبحان اللہ. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. اور کہتا تھا رمضان کے حوالے سے کہ ہے سحری و افطار مگر تیری کمی ہے. وہ عبد الکریم بھائی اگر مجھے سن رہے ہوں, افریقہ میں ہوتے ہیں. عبد الکریم بہلی, اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت گہرے دوست ہیں میرے. آپ کی والدہ کی میری والدہ دعا کا مجموعہ تھا, اس کا نام بھی ماں تھا. ہاں ماں تھا. میری والدہ کا بھی یہ پہلی. میں ابھی بھی بھائی, ابھی جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا, مدرسے میں گاڑی آئی تو میں جب بھی جاتا تھا نا تو اپنی والدہ کے ہاتھ چوم کے باہر نکلتا تھا. تو وہ بولتی تھی پتر اللہ نے والے. اچھا, وہ ایسے دیکھتی رہتی تھی, میں جاتا تھا. تو اب جو ہے وہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری والدہ صاحبہ کی جو قبر ہے وہ اسی مدرسے کے اندر بنی ہے. وہ کہا کرتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ 24 گھنٹے جو ہے نا قرآن کی آواز آتی رہے, اذان نماز کی آواز آتی رہے. تو میں جب گھر سے اترتا ہوں نا تو پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں ماشاءاللہ, اور سلام کرتا ہوں. اور آغا بھائی نے جو بات کی تھی نا کہ کہاں جاتے ہیں وہ, کہیں نہیں پردہ کر جاتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو اسلام کا مزاج ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کی طرف متوجہ ہوں گے نا وہ روحیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. آپ ماں کی روح کی طرف متوجہ ہوں گے نا, السلام علیکم میری ماں, تو آپ کی ماں آپ کو پہچانتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, جواب بھی دیتی ہے, لیکن آپ کو آواز نہیں آتی. تو میں اپنا مسئلہ ان سے بیان کر کے پھر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اتنا خوبصورت تذکرہ ہے ماشاءاللہ, اگر اجازت ہو تو اس پہ تو کسی کو روکا ہی نہیں جا سکتا جی. سبحان اللہ. ماں کیا بات کہتے ہیں نا, ماں ٹھنڈیا چھاواں, ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے. کیا بات نہیں روک سکتے. ماں تو ماں ہوتی ہے. بات کو کمپلیٹ کریں گے کیونکہ پھر انشاءاللہ العزیز اب فجر کی اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے. تو عمران بھائی کی والدہ کی صحت درست نہیں ہے, ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. عابد بھائی کی والدہ 3 مہینے پہلے آپ کی والدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج سحر میں ہم روزہ جب اختیار کرنے جا رہے ہوں گے اس سے پہلے انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے. آپ اپنی بات مکمل. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور وہ کہتے دل کی دنیا جس سے تبدیل ہو جائے, کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کسی اولڈ ایج ہاؤس میں جو ہے ہوم میں داخل کروایا تھا اور کافی عرصے تک کوئی حال احوال نہیں لیا. تو ایک دن اس کو اچانک وہاں سے فون آتا ہے کہ بھائی آپ کی والدہ کی طبیعت بہت سیریس ہے اور وہ دنیا سے جانے کا وقت ہے, تو اگر آپ آ کے ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں. بہرحال وہ گیا اور اپنی والدہ سے ملا تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی. تو اس کو کہا کہ ماں کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا بیٹا یہ جہاں تم نے مجھے داخل کروایا ہوا ہے یہاں پر یہ پنکھے خراب ہیں, کم ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جو ہے یہاں پر سارے پنکھے اور جو ہے وہ کوئی ایئر کنڈیشن کا انتظام کر لو. تو اس نے کہا کہ ماں آپ تو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہو,
اگر پہلے آپ یہ فرمائش کرتی، خواہش کا اظہار کرتی، میں لگاتا، آپ کو بھی فائدہ ہوتا. تو ابھی اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ تو چند سانسوں کی اور چند گھڑیوں کی مہمان ہیں. اب اس وقت جو ماں نے جملہ کہا نا، تو وہ جملہ ہے اصل میں سوچنے کا اور دل میں بٹھانے کا. اس ماں نے کہا بیٹا میں تو جا رہی ہوں، لیکن خدا نخواستہ کل تم بھی بوڑھے ہو جاؤ، تمہاری اولاد تمہیں یہاں لائے گی تو تمہیں گرمی لگے. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. دور بیٹھا کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. جس ماں کے قدموں تلے رب نے جنت کو رکھا، وہ ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے، ہم موبائل میں لگے ہوئے، ہم اگنور کر رہے ہیں، ہم صرف نظر کر رہے ہیں. اس امت کا، اس یوتھ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک موبائل کی خاطر اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو قربان کر دیا. جس چہرے کو دیکھنے پر مقبول حج اور عمرے کا ثواب، کیا بات ہے جی، ہم اس کی جگہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں. عمران بھائی عرض کرنا چاہوں گا جی جی کہ اللہ کا واسطہ جن کے والدین موجود ہیں یہاں، سب کی آنکھیں آبدیدہ ہوئی ہیں، اللہ کا واسطہ ان کی قدردانی کر لیں. جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان بڑا روتا ہے، لیکن رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور جب یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی. ایک واقعہ بڑا عجیب مجھے اس کی برکت سے یاد ہے کہ ایک آدمی ہر سال حج کرتا تھا. ایک دفعہ حج کے بعد اس کو باقاعدہ آواز آتی تھی، لا لبیک، تیرا حج قبول، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا حج مردود ہے. اللہ اکبر. تو وہاں سے ایک اللہ والے گزرے تو ان کے سامنے اپنی صورتحال رکھی، تو انہوں نے پہلی بات ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ تمہارے والدین زندہ؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا، جیسے کسی کی دکھتی رکھ پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے. روتا کہنے لگا موجود تو ہیں مگر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کن حالات میں ہیں. ان کا سارے کام چھوڑو اور اپنی والدہ کے پاس پہنچا گاؤں میں تو پتہ لگا کہ والد سسکیاں لیتا لیتا دنیا سے چلا گیا، اور جس بچے سے پوچھا کہ میں نے فلاں گھر جانا ہے کہ شاید تبدیل نہ ہو گیا ہو، بچہ کہنے لگا اس بد نصیب کے گھر میں جانا ہے جو اپنی اولاد کو ترستے ہوئے دنیا سے چلا گیا. اللہ. اور وہ خاتون، اس کی جو بیوی ہے، وہ بھی آخری سانسوں میں ہے. تو جب گیا تو ماں، فہمی دے دیکھیے گا ذرا، ماں سے ہمت نہیں ہو رہی، اکیلے دیوار کی طرف منہ کر کے نا اکیلے میں باتیں کر رہی ہے. حسین نام تھا تو اپنی پنجابی زبان، حسینہ اللہ دا واسطہ ہی من آپ ہی آ کے قبر چ سٹ دے، منو غیر مرد قبر چ سٹن گے. اللہ اکبر. یعنی خود آ کے مجھے قبر میں اتار دو، مجھے غیر مرد قبر میں اتاریں گے. اللہ. اور یہ اکیلے رو رہی ہے، اور روتے روتے اب بیٹے میں ہمت نہیں ہو رہی. کرن بہن، جیسے آپ میں ہمت نہیں ہو رہی بات سننے کی، ایسے اس بیٹے میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ قریب ہو کے اپنی ماں سے لپٹ کے معافی مانگ سکے. لیکن بڑی ہمت کر کے آگے بڑھا. ماں ہی ہوتی ہے اللہ کی قسم، جیسے انہوں نے تو ماں کا سر اپنے سینے سے لگایا اور معافی مانگی کہ تیرا نافرمان بیٹا آ گیا، مجھے معاف کر دو. تو آگے سے پھر اس کی تعریفیں، نہیں تو بہت اچھا بچہ ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو آ گیا، تو نے بڑا اچھا کیا، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی. اللہ. دفنایا، سارا کچھ معاملات کیے. اگلے سال جب حج پہ آیا تو فرمایا تو نے باقاعدہ آواز آئی کہ تو نے جو ایک سانس، ایک لمحہ اپنی ماں کی دعا کا جو لیا ہے، اس نے تیری پچھلی ساری زندگی کی باتوں کو قبول کروا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس لیے حاج جوڑ کے درخواست ہے کہ درست. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت کی کھائیوں سے نکل کر عزت کی چوٹیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی دل سے دعائیں لیں، اپنے ساس سسر کی دل سے دعائیں لیں. ان کو ساس سسر نہ سمجھیں. ساس سسر آج سے کہنا چھوڑ دیں، امی ابو کہا کریں، جیسے اماں فاطمہ کہا کرتی تھی. بے شک. اللہ اکبر. عمران بھائی بہت درست بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. بڑے افسوس کا مقام ہو جاتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کسی سیڑھی کا پائیدان سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر پیر رکھ کے ہم نے آگے نکل جانا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ کسی سیڑھی کا پائیدان نہیں ہے، وہ اس درخت کی شاخیں ہیں، اس درخت کی جڑیں ہیں جس درخت پر ہم نے پھل بن کر کے لٹکنا ہے. ہم بھول جاتے ہیں سارے مقام. ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تب یہ ماں باپ ہماری بات سمجھتے تھے. اور بڑے ہونے کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں امی آپ سمجھی نہیں، ابو آپ سمجھ نہیں. ہم
وہ قوم ہے, ہم وہ معاشرہ ہیں, ہم وہ حضرت انسان ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑا ہوتے ہی سب سے پہلے انگریزی کے پڑھ کے, کمپیوٹر کے پڑھ کے, یا جاہل سمجھنے لگتا ہے, عربی کے پڑھ کے. بالکل یہ ان لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے جن لوگوں نے ان کی باتیں اس وقت سمجھی جب یہ بولتے نہیں تھے, پانی کو ممم کہنا شروع نہیں کیا تھا, روٹی کو ہپ ہپ کہنا شروع نہیں کیا تھا. اس وقت یہ ماں باپ سمجھتے تھے, اپنے حلق کا نوالا نکال کر کھلایا کرتے تھے کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے, بچے کا پیٹ بھر جائے. یاد ہے وہ مسالے والے کھانے جو ہیں وہ کیسے صاف کر کر کے اپنے منہ سے چوس کر ماں اور باپ کھلایا کرتے تھے. ہم سب بھول جاتے ہیں بڑے ہو کے, ہمیں قے آنے لگتی ہے جب یہ حرکتیں ہم دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد, بڑے افسوس کے ساتھ. ہم نے بچپن اسی میں گزارا. جیسے قدسی میں یوں فرمایا وَجَعَلْتُ لَكَ مُحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ وَالِدَيْكَ, بے شک اللہ اکبر. اے میرے انسان, اے میرے بندے, میں نے تیری محبت تیرے والدین کے دلوں میں اس وقت ڈالی. لا لَكَ سِنٌ تَقْطَعُ, تیرے دانتوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ تو کوئی چیز کھا سکے. بے شک. وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ, تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ کوئی چیز تو پکڑ سکے. وَلَا لَكَ رِجُلٌ تَسْعَى, تیرے پاؤں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تو چل سکے. وَجَعَلْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ حَارٌ فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدٌ فِي الصَّيْفِ, دو دودھ کے چشمے جاری کیے ماہ کی صورت میں, گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ, سردیوں میں گرم دودھ. خود گیلے بستر پر سو کے, تجھے خشک بستر پر خود بھوکی رہ کے تجھے کھلا کر, آج انہی والدین کو سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو. آج انہی والدین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ بکواس بند کریں. اللہ, یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, درست سنا ہے. میں نے اپنے, میری یقین کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ماں یہ سن کے اس کے اوپر کیا متاری ہوئی ہوگی کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بکواس بند کر, تجھے کیا پتا ہو. درست کہہ رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا کائنات کا ظلم ہے, اور اس عدل پہ ہم نے سب سے پہلے ہم جو بیٹھے ہم نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں. انشاءاللہ, آمین. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, آج ہم عہد کریں, خدا کی قسم, ہم سب سے پہلے عہد کریں آج کے سامنے, آج کے بعد ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں, آنکھیں بچھا کے, اور ان کی چارپائی پہ نہ بیٹھیں, جوتوں والی جگہ پہ بیٹھے. رب کعبہ کی قسم, بے شک میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے اوپر ناحق قتل کے معاملہ چل پڑتے ہو. جیسے قبلہ مفتی عابد صاحب نے بڑی دکھ کی بات فرمائی کہ زندگی نوح چاہیے, فرعون والی حکومت چاہیے, قارون والا مال چاہیے, وہ ساری طاقتیں چاہیے, لیکن اللہ کی قسم میں نے دوست کو کہا جا کے ماں کے قدم چوم لے. جیسے آپ نے فرمایا نا ماں کے قدم چوم کے نکلتا تھا 3 ماہ پہلے تک, بے شک, اور اب قبر مبارک پہ جا کے ماں کے قدم چومے, اور 22ویں گریڈ کا آفیسر, اور جا کے نیچے بیٹھ گیا. کہنے لگا, میں نے کہا آپ نے جا کے نہیں کہنا کہ ماں دعا کریں, دعا کی نہیں جاتی بہن, دعا لی جاتی ہے, دعا نکلتی ہے, دعا لی جاتی ہے. یہ دینے والا عمل ہے ہی نہیں, یہ لینے والا. کہتے ابھی پاؤں چومے تھے کہ ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو, اور ساتھ ہی غیبی نظام حرکت میں ہے. پورے پاکستان کے سورسز لڑا دیے میں نے, میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا, اور ماں کے ایک آنسو نے میرا معاملہ. یہی تو ہے جی, ماں کا ایک آنسو ہی سارے معاملات حل کر دیتا ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب کیونکہ گفتگو کا موضوع جو ہے اس طرف آ گیا ہے, اور عابد بھائی میں دعا آج آپ سے کرواؤں گا, آپ نے حوصلہ کر رہے ہیں. یہ دعا اولاد کی دعا ماں کے حق میں جاتی ہے, آپ سے ہی دعا ہوگی آج, آپ ذرا حوصلہ کیجئے گا. علامہ صاحب میں نے اپنے دادا جان کو ایک شعر کہتے ہوئے ہمیشہ سنا تھا, کیونکہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے زیادہ اتنا خوش نہیں تھے, والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. اللہ یہ والدین کے ساتھ جو ہم آج کر رہے ہیں آج کل کے معاملے میں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ معاملات, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں, تو کیوں ہم کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ دو تین باتیں میں عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوع ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی عظمت, ماں باپ قرآنی آیات کی روشنی میں, ماں باپ کی عظمت حدیثوں میں, واقعات میں, تاریخ میں. یہ ایک بہت ہی اس دور کے معاشرے کے لیے بڑا اہم پروگرام ہے جسے اسی سلسلے میں کرنا چاہیے. اور ایک قسط میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا. یہ سوال چونکہ آ گیا ایک, اس لیے موضوع ادھر آ گیا, تو میں بہرحال عادی ہوں اس کا, اور چونکہ 60 سال مجھے ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے, تو میں اس کا عادی ہوں کہ جو موضوع آپ مقرر کریں
منتشر المزاج ہو جائے گا دیکھنے والا. اب آپ نے عدل موضوع رکھا تھا, اسی پہ رہتے آپ, اور کل کے لیے آپ اس کو اٹھا رکھتے کہ آپ اب نہ وہ پورا ہوا موضوع نہ یہ پورا ہو پائے. اس میں اچھا اب اس میں بتا رہا ہوں نا کہ عدل کا موضوع پورا نہیں ہو پائے گا. اب اس کے بعد پھر آپ کا دوسرے پروگرام میں پھر دوسرا موضوع ہو جائے گا. تو اس طرح جو سننے والا بیٹھا ہوا نا, ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر موضوع اہم ہے. کوئی ایک موضوع تو قرآن میں ہے نہیں, ہزاروں موضوع ہیں. اور اگر آپ کو مطلب یہ دین اسی طرح ظاہر کے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پہنچانا ہے تو بتدریج ایک کے بعد ایک زینہ بزینہ اس کا انتخاب کریں, اور ایک ہی موضوع پر سب لوگ بولتے ہیں. درست. اب کل بھی ایسے ہوا کہ دعا کے موضوع پر میں بیٹھا رہا اور آپ نے ہم سے دعا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور وہ پروگرام ختم ہو گیا. تو اس طرح کوئی جو حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی کوئی لطف نہیں آ رہا, اور جو سن رہے ہیں ان کا بھی مزہ خراب ہو رہا ہے. تو میں جتنا بھی وقت ہے اس میں پہلے میں عدل الہی پر گفتگو کروں گا, اس لیے کہ آج کا موضوع ہے. درست. اور ماں باپ کے ساتھ ناانصافی عدل سے جڑ جاتی ہے. بہترین. اس میں چونکہ ظلم آ رہا ہے, کلام پاک میں جو جہاں پر قسط اور عدل کا لفظ آیا ہے وہاں تو اللہ پروردگار عالم اپنے بارے میں بات کرتا ہے, اور زیادہ بات اس نے عدل کے بارے میں اپنے بارے میں کی ہے. میں عادل ہوں, میری صفت لفظ صفت ہے, اور ہم کو اردو کے الفاظ بھی بہت اچھی طرح زیر و زبر کے ساتھ ادا کرنے چاہیے, اس لیے کہ ہم لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری مادری زبان اردو ہے. اس میں بھی تھوڑی سی محنت سب کو کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ لفظ بھی پہنچا رہے ہیں, تو اس میں بھی تھوڑی سی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہمیں زیر و زبر بولنا ہے. تو متحرک ہے, یعنی فے جو ہے وہ متحرک ہے, زبر ہے, صفت یہ اللہ کی صفت ہے, اور اس کا نام عادل ہے, اور وہ گفتگو کرتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے وہ عدل کے ساتھ بنائی ہے. یہ زمین و آسمان جو قائم ہے عدل کے ساتھ قائم ہے, اور وہ بہت ہی فخر کے ساتھ, ظاہر فخر اس کے لیے ہے, تعریف اس کے لیے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا, تیرے رب کا کلام عدل اور صدق پر تمام ہوا. یہاں کلمہ بمعنی حکم ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ عدل اور صداقت کے ساتھ ہے. یہ دونوں جوڑ ہیں, اور قرآن میں عدل کے ساتھ صدق آتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر رہے تھے اور عدلیہ کی گفتگو ہو رہی تھی, عدل ناقص کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صداقت نہیں ہے. دیکھیے آپ اس کو انصاف دلا رہے ہیں مجرم کو, تو صدق جب تک سچ بولنے کی عادت نہیں ہوگی اور سچ پر کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی, یہ سارے فیصلے پاکستان میں پینڈنگ میں اسی طرح پڑے رہیں گے اور ان کے غلط فیصلے ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم نے عدلیہ نام رکھ دیا ہے, ہم عدل الہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ عدل یہ 1,24,000 جو انبیاء آئے, یہ معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے پروردگار نے بھیجا, انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ معاشرے میں عدل ضروری ہے. اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو, اپنے خاندان کے ساتھ بھی عدل کرو, محلے والوں کے ساتھ, پڑوسی, دوست, یہ تمام عدل کی شاخیں ہیں, اور اس کے اوپر ہم کو بات کرنا چاہیے. اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے ہم جو بھی پروگرام شروع کریں پہلے قرآن میں اس کو دیکھ لیں, اور جب وہ ختم ہو جائے کہ اللہ کا عدل کیا ہے ان آیتوں کے ترجمے کر لیں, عدل کے معنی سمجھ لیں. سب سے ضروری چیز, اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں عدل کے معنی معلوم ہونا چاہیے. عدل کے معنی یہ ہیں کہ پگڑی اور ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے اور جوتے پیر میں. عدل کے معنی یہ ہے کہ اگر جوتے سر پہ رکھ لیا تو یہ ظلم ہے, عدل ختم ہو گیا, اور اگر پگڑی پیروں میں پہن لی, ڈال لی, تو یہ ظلم ہے.
ایک صحیح چیز کو صحیح مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے، اور اس کو سرکار نے بہت علانیہ ایک بار نہیں کئی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند قضا یعنی فیصلے کی مسند پر علی کو میں بٹھا دوں تو علی جو فیصلہ کریں گے، توریت والے جب آئیں گے تو توریت سے ان کا فیصلہ کریں گے، زبور والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ زبور سے کریں گے، انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے فیصلہ کریں گے، قرآن والے آئیں گے تو علی قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی اپنی آپ مثال جو سرکار میں موجود ہے صفت عدل کی، جو پروردگار سے عدل ملا ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری تربیت علی کی جو ہے، اس طرح علی نے علم مجھ سے لیا ہے کہ کسی کے ساتھ علی بے انصافی نہیں کریں گے۔ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں سب نے عدل کیا ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ عدل کرنا ہے، لیکن اب میں اپنے آخری جملے یہ کہوں گا کہ سب نے عدل کیا، بے شک عدل کیا۔ 1,24,000 انبیاء نے عدل کیا، ائمہ نے عدل کیا، خلفاء نے عدل کیا۔ حضرت علی کا عدل مشہور ہے کہ کئی کتابیں لکھ دی گئیں کہ آپ کے فیصلے عدالت میں مثال میں دیے جاتے ہیں، جس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا قارئین کو بھی، ناظرین کو بھی، اور اپنے احباب کو بھی جو یہاں تشریف فرمائیں، کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں میرے پاس نوٹنگ کے ساتھ سارے وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں میرے کتب خانے میں، جو یہاں کے جسٹس یعنی جسٹس سجاد تک کے جو فیصلے ہیں، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو والے جو فیصلے تھے ان ججوں کے، ہر جج 70 سال کی تاریخ میں حضرت علی کا صرف ایک واقعہ عدلیہ کا پڑتا ہے، اور وہ جناب قاضی کے یہاں آنا۔ اس کے علاوہ ججز کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی کا کوئی انصاف کا واقعہ، بس یہی ایک جج کہتا ہے وہ عیسائی تھا، دوسرا جج کہتا ہے وہ یہودی تھا۔ ایک جج کے فیصلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی واقعہ وہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے حضرت علی نے تو نیت کی تھی کہ اس کو وہ دے دیں گے، وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے زرا، اور ایک جج کہتا ہے کہ نہیں وہ زرا نہیں، وہ زین تھی، اور وہ حضرت علی کا سائز تھا اور گھوڑے کو دیکھتا تھا اور وہ زین چرا لے گیا۔ حضرت علی نے اسی دن طے کیا تھا کہ میں یہ زین اس کو دے دوں گا۔ یہ بات بھی عدالت میں آپ نے کہی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی قاضی سے بات کر رہے ہیں، یعنی قاضی عدلیہ زیادہ جانتا ہے قرآن، اور علی نہیں جانتے، کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے علی سے، اور علی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں بچہ گواہی بیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا، غلام گواہ، علی کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات۔ یہ کیسی عدلیہ ہے؟ جب آپ ایسی چیز عوام کو سنائیں گے تو وہیں سے غلط فہمی شروع ہو جائے گی کہ بھائی ان کے تو حضرت علی عدالت کے جو فیصلے تھے اور اصول تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ قاضی شوری زیادہ جانتا تھا اور علی کو کچھ نہیں آتا تھا۔ واقعہ اس طرح نہیں ہے، سب کو مطالعہ، ایک واقعہ آپ 50 کتابوں میں تلاش کریں، اور جج تو کتابیں پھیلا لیتا ہے، جب فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے دکھاتے ہیں صاحب جج اور وکیل کمرے بھرے ہوئے ہیں، کتابیں، یہ کھلیے کتاب اور وہ کتاب کھلیے، یہاں کا فیصلہ وہاں کا فیصلہ، یہ نوٹنگ وہ نوٹنگ، تو کیا نوٹنگ ہو رہی ہے؟ ایک ہی واقعہ جج سنا رہا ہے، اس کے علاوہ آج تک کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں، اور وہ بھی 10 طریقے سے سنایا جا رہا ہے۔ بھائی ایک طریقے سے آپ لکھیے عدالت میں اور یہ بتائیے۔ اب میں بتانا شروع کر دوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے۔ ابناءنا و ابناکم، مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توحید کی، بیٹی گواہی دے رہی ہے، داماد گواہی دے رہا ہے، بھائی گواہ دے رہا ہے۔ عثمانی صاحب تک، مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سر سید سب نے لکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے، اس میں ابنانا، نسانا، انفسنا، سارا تو پورا تو خاندان موجود ہے۔ تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قرآن میں گواہی ہے، موجود آیات میں موجود ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حضرت داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں، ہر نبی اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا باپ نبی تھا،
ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے. اسماعیل حضرت ابراہیم کی گواہی دیں گے، قرآن میں موجود ہے. جناب اسحاق ابراہیم کی گواہی دیں گے. جناب نوح کا بیٹا جناب نوح سام ہوں یا یافس ہوں یا حام ہوں. اس کے بعد آگے بڑھیے، جناب یحییٰ جناب زکریا کی گواہی دیں گے، قرآن میں موجود ہے. تو یہ زبانی ایک دوسرے سے سنا اور وہ چلے جا رہا ہے. بھائی کتاب تو اٹھا کے دیکھ لو کہ اصل معاملہ، اصل واقعہ کیا ہے. تو جب آپ کے پاس عدل کی بھرمار ہے اور آپ ظلم پر جہاں اللہ گفتگو کرتا ہے وہیں پر عدل کی گفتگو کرتا ہے کہ جہاں ظلم بڑھ جائے گا. اب یہ قول سب دہراتے ہیں سرکار کا کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، بے شک عدل کے ساتھ چلے. بے شک. تو عدل ضروری ہے ہر شعبے میں. درست. عدل و انصاف کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو یہاں پر چل رہی ہے اور پھر تذکرہ ماں کا بھی چڑھ گیا ہے. دیکھیے قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کو بھی سمجھنا ہے کہ گواہی جو ہوتی ہے جس کو عربی میں شہادت کہتے ہیں، تو اس شہادت کا جو معیار شریعت نے رکھا ہے وہ ہر جگہ یکساں نہیں رکھا. قتل کی گواہی، زنا کی گواہی، چوری کی گواہی، جس پر حد جاری ہوتی ہے اس کی گواہی، جس پر تعزیرات جاری ہوتی ہے اس کی گواہی، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہم ساری چیزوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو قرآن کریم میں ہے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جس میں اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ گواہی ہے ہی نہیں، وہ تو مباہلے کا ذکر ہے. اور قرآن خود کہتا ہے نبتہل، آؤ مباہلہ کرو. تو ہمیں مناظرے کا اور مباہلے کا فرق نہیں معلوم، ہمیں گواہی کا اور حدود اور تعزیرات کا فرق نہیں معلوم، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر گواہوں میں کیا فرق ہوتا ہے ہمیں وہ ڈسکریمنیشن نہیں معلوم. یہ جو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ججز کے فیصلے اور اردو کتابوں کے ہم حوالے ہی نہیں دیتے ہیں. الحمدللہ ہم تو قرآن اور سنت کے حوالے بھی دیتے ہیں، ریفرنسز بھی کوٹ کرتے ہیں، یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہیں. اور قصص من التاریخ اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اور سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے ان خلفاء کی چھاؤں میں زندگی گزاری. یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کی اولادیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خیر القرون کا زمانہ تھا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سارے زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے جو جتنا قریب ہوگا وہ خیر پر ہوگا. اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں، تو اس سے یہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا گیا. بہن نے اس واقعے کو کوٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے. آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شاف محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد. ان کا مقام کسی کا نہیں. اس نبی پر اعتراض نہیں ہوا. اس نبی علیہ السلام پر ذوالخویسرہ منافق نے کیا اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ ٹھیک نہیں کی ہے. کیا آقا کو پتہ نہیں تھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے کچھ سرداروں کو زیادہ دیا تھا، اور پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار کر کے کہا تھا کہ میں یعدل اذ لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو انصاف کون کرے گا. تو یاد رہے کہ بعض واقعات جو کتب احادیث میں موجود ہیں
اس سے کسی خلیفہ کی کسی صحابی کی شان کم نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں اور جو ہے وہ مرحب کو قتل کرنے والے ہیں اور داماد رسول ہیں اور چچا زاد رسول ہیں اور ابو الحسن ابو الحسین اور ابو الحسنہ ہیں ابو الحسنین ہیں. حضرت فاطمہ لخت جگر اور جگر گوشہ کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تو نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض ہوئے تھے اور وہ اعتراضات قرآن کریم میں موجود ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. علامہ صاحب کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ پہلے ہم قرآن سے ریفرنسز کوٹ کریں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن کریم کی سب سے احکم آیت کون سی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آپ نے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان جو انصاف کیا تھا تو وہاں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یہ نقطہ بہت اہم ہے، پکڑ اس پر ہوگی جو اختیار سے آدمی غلطی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک. اے اللہ، جس کا میں مالک اور اختیار میں ہوں اس کے مطابق تو میں انصاف کروں گا، پھر بھی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا، میرا مواخذہ نہ فرمائیے گا. تو اسی لیے ہم عدل و انصاف چونکہ دنیا کو بتا رہے ہیں تو ہم وہ ریفرنسز کوٹ کریں، ہم وہ حوالے دیں. میں اس لیے حوالے دیتا ہوں، میں اپنی علمیت نہیں جھاڑتا، میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں وہ سننے والا خود کی رہنمائی ہوتی ہے، اس تفسیر میں وہ خود دیکھے. اچھا، انہوں نے بہت خوبصورت وضاحت بات کی. یہ واقعہ امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، یہ واقعہ طبقات سعد میں بھی ہے، یہ واقعہ ابن جوزی نے بھی لکھا ہے. یہ واقعہ آج تک جتنی کتابیں عدل و انصاف پر لکھی گئی ہیں سب میں موجود ہے. یہ حضرت جو سمجھے اس میں اگر یہ پہلو دیکھیں کہ اس میں تو مولا علی کی اتنی بڑی شان بیان کی جا رہی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو اس امت میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں اور اتنے پاورفل ہیں، بے شک اتنے پاورفل ہیں، حیدر کرار شیر خدا، حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، صحابہ میں اتنا بڑا مقام ہے، عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے متعلق کسی فیصلے کی تو خود نہیں کرتے. سبحان اللہ. پوری دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، پوری دنیا کے فیصلے خود کر رہے ہیں، لیکن جب بات اپنی آ رہی ہے تو قاضی کی عدالت میں ہے. اور پھر آج کے دن ہم دیکھیں لوگ اپنے سورسز لڑاتے ہیں، اس سے فون کروائے، اس سے فون کرائے، اس سے دب لگائی. تو یہاں پر تو اس پہلو کو دیکھا جائے علامہ کہ وہ اس امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے جیسا پاورفل آدمی بھی ہوگا تو آئے گا انصاف کے رستے سے. اور جس کے پاس نا کہ بھئی رسول اللہ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اعتراض کیا، تو اس کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ سکھانے کا عمل جو ہے اس میں آپ نے انصار سے کہا کہ تمہیں کیا شکوہ ہے اگر میں نے مکے والوں کو زیادہ دے دیا. جنگ حنین کا واقعہ ہے یہ. تو آپ نے فرمایا دیکھو مال ان کو دیا ہے، مؤلفۃ القلوب، تو تم کیا اس پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ واپس مدینے جا رہا ہوں؟ میں مکے واپس جا سکتا ہوں، لیکن چونکہ اب میں مدینے آ گیا ہجرت کر کے تو تا حیات میں تمہارے یہاں رہوں گا. وہ خوش ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ہمارے حصے میں نبی آیا ہے اور ان کے حصے میں مال آیا ہے. تو یہ سب سکھانے کا عمل ہے، سکھایا ہی جاتا ہے. تو ہم لوگ بیٹھے ہی اسی لیے، لیکن جو واقعے میں کوئی غلط بات آئے گی جو کہ تاریخ میں نہیں ہے اس کی اصلاح کر دی جائے گی. وہ آپ بھی کیجئے، آپ بھی کیجئے، آپ بھی کیجئے، اس لیے تاکہ ججوں کو صحیح بات کو معلوم ہو. وہ ایک ہی واقعے کو دہرایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے. ججز کی اصلاح کی اور وہ تو اصلاح کی ہے، عدلیہ کی اصلاح آپ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. ججز کی اصلاح تو آپ فرمائیں. علامہ صاحب کی کتابیں ججز کو پہنچائیں گے اور یہ علامہ صاحب کی اس طرح کریں، ایسے کریں. بھائی آپ ہی لوگ تو سکھائیں گے تبھی تو وہاں بات پہنچے گی. آپ اس واقعے کو یہ اپنے ایک ذہن سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو امت پر پیش کرتے ہیں. یہ واقعہ موجود ہے انسانیت کی نظر سے، اور انسانیت کی نظر سے ہم بھی دیکھتے ہیں. ہم کون سا کوئی کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سب ایک ہی ہیں. تو اب جو ہے وہ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو کردار تھا وہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے اور امت کو بتایا جا رہا ہے
کہ فیصلہ اللہ رب العزت کے قرآن کے مطابق کس طرح ہوگا کہ گواہوں کی موجودگی ہوگی. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. یہ انہوں نے ہمیشہ قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل لے کر آئے گا, اور اگر دلیل وہ نہیں قبول کی جائے گی تو سامنے والا قسم کھا لے. کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ وہ یہودی یہ سب دیکھ کر ایمان لے آیا. تعلیم یہ فرمائی تعلیم ہے, انصاف یہ ہے. مسلم کو آپ متاثر کریں, تو متاثر کرنے کے لیے یہ پورا واقعہ, یعنی آپ انہیں بتائیں کہ عدل و انصاف ہمارے یہاں بالکل. تو قیامت تک کا یہ قانون ہے. ہمارے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھی تصدیق کریں گے. اس حدیث پر ہی پورے جسٹس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل لے کر آئے گا, اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو سامنے والا قسم کھا لے گا, وہ چیز اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گی. تو اس میں کوئی تنازع کی بات نہیں ہے. جی درست. عمران بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں آغا بھائی کے سوالوں کا جو وہ پورے ہم نے ایک موضوع ایک بڑا ایموشنل ہو گیا تھا, ہم اس جانب آ نہیں سکے, تو آپ کی برکت سے الحمدللہ واقعی لوگوں تک میسج گیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, ایک تو ہم نے اپنی ذات سے جو نیت کی ہے, اس میں ہم خلفاء راشدین کی سیرت کو ضرور پڑھیں. خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایڈورڈ گبن نامی ایک غیر مسلم مورخ ہے, 22 جلدوں پر اس نے فتوحات عمر پر کتاب لکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھ کے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. خالی تذکرے نہ کیے جائیں بلکہ عملاً پڑھا جائے کہ اس حد تک انہوں نے عدل کیا کہ زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے اور زمین پہ کوڑا مار کے کہہ رہے ہیں اسکنی یا ارض انی عادلہ, کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا ہوں, کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا ہوں. اور اسی عدل کا صدقہ تھا کہ پوری دنیا جو اربع عناصر سے مرکب ہے, آگ, ہوا, پانی, مٹی, اس پر ان کا وہ کوڑا چل رہا ہے. پانی کو حکم دے رہے ہیں تو آج تک وہ دریائے نیل سے پانی کم نہیں ہو رہا, ہر چیز کو. اور آج ہم یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے یورپ کی مثالیں دینے کی بجائے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی تاریخ پڑھیں. آج ہم یورپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ زیبرا کراسنگ ہے, پیدل چلنے والوں کو حق. یہ سب سے پہلے ایجاد کس نے کیا تھا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ جب ایک گھڑ سوار نے ایک خاتون کو غلطی سے دھکا لگ گیا, وہ نیچے گری, تو ہمیں آج کے بعد یہ اصول ہے کہ جو سوار ہوگا وہ بریک لگائے گا, وہ رکے گا, اور جو پیدل چلنے والا اس کو پہلے حق دیا جائے گا. ایسے ہی جو بوڑھا ہوگا, اور یہ سب کچھ یورپ میں ہوتا ہے. یورپ میں ہو رہا, ہم مثالیں ان کی دیتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں, وہ اچھے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے اچھوں کی بات مانی ہے, ہم برے ہیں, ہم نے اپنے اچھوں کی بات چھوڑ دی ہے. سبحان اللہ. تہذیب میں تم نصارہ, تمدن میں یہود. تہذیب میں تم نصارہ, تمدن میں یہود. یہ کیسی مسلمانی ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. ہم نے تو سارا کچھ وہ چھوڑ دیا. حضرت عمر باہر نکل رہے ہیں اور ایک غیر مسلم بھیک مانگ رہا ہے, غیر مسلم کافر ہے. تو کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا جی اور تھوڑا بیس بدل کے کہا جی میں نے ٹیکس دینا ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں ہے. ماں آج کے بعد جو بوڑھے ہوں گے پر ٹیکس ختم کر دیے. اللہ. اور ایک ماں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے, کس وجہ سے کہ دودھ چھوڑے گا تو اس کا نان نفقہ شروع ہوگا. جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا آج کے بعد جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا نان نفقہ ساتھ ہی شروع کر دیا جائے گا. تو ہمیں سارا کچھ وہاں سے ملتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ بھی پڑھ سکیں تھوڑا سا. تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا سب سے پہلے جو ہم بیٹھے ہیں, ہم پھر اپنے حکمرانوں سے, عوام سے, کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, خلفاء راشدین کی خلافت, اور سیدنا علی المرتضیٰ, جو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اس امت کو تحفہ دیا کہ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مدینہ کی ریاست میں, مدینہ منورہ میں ان جیسا انصاف اور عدل جاننے والا کوئی نہیں. تو حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس بات پر. میں کیا کہہ رہے ہو, مدینہ منورہ نہیں, کرۂ ارض پر علی جیسا فیصلہ کے بعد. سبحان اللہ. بے شک اس میں کوئی کرۂ ارض پر قیامت کی صبح تک اقضاہم علی. اس لیے ان ہستیوں کے فیصلوں کو, انہوں نے کیسی زندگی گزاری, خود اختیاری فقر اختیار کیا, خود خشک روٹی سے روٹی اپنا گزارا کر رہے ہیں, اور لنگر میں تازہ گوشت اور اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں پہ حکومت کر رہے ہیں. بے شک. اور صورتحال کیا ہے؟ اللہ اللہ. صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ واپس آ رہی ہے, صدقے واپس آ رہے ہیں, خیرات واپس آ رہی ہے, ہدیے واپس آ رہے ہیں, لینے والا کوئی نہیں. اور گھر میں آ رہے ہیں تو بیوی 7 طرح سے شہزادی ہے, اور جو انہوں نے سر پہ ان کا ہار اور ان کے ماتھے کی جو زیورات, ساری نعمتیں, فرمایا اگر عدل کی ترتیب پہ آنا ہم نے
تو یہ سارا کچھ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا. اور گھر کی کیا صورتحال چل رہی ہے, عدل دیکھیں ذرا کہ بیوی کہہ رہی ہیں, حضرت فاطمہ نام ان کا بھی, حضرت فاطمہ فرما رہی ہیں کہ بچوں کی عید آ رہی ہے, جیسے ہماری عید آ رہی ہے, بچوں کی عید آ رہی ہے تو کپڑے تو سلوا دیں بچوں کو. جو 7 طرح سے شہزادی, 4 بھائی بادشاہ, والد بادشاہ, دادا بادشاہ اور خامن 3 بر اعظموں کا حکمران, تو کہا میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے, کہا جا کے ایڈوانس تنخواہ لے کے آج اگلے مہینے کی, تو ہم اگلے مہینے گزارا کر لیں گے, کچھ دال دلیا کر لیں گے. اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو اپنے قاضی کے پاس گئے, جیسے مفتی صاحب نے وہ قاضی شریح کی بات بتائی, اسی سے اس بات کی تائید ہو کہ ان کے مشیر بھی ایسے تھے کہ وہ بھی عدل پہ کھڑے تھے, انہی کی تربیت. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت علی کی جوتیاں سیدھے کرنے والے, ان کے جوتیوں کے صدقے تو سب کچھ ان کو ملا, اور کہاں سے ملا؟ بے شک بے شک. پوری امت میں جو فیض پھیلا, اور حضرت علی سے پوچھا گیا بعد میں کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نظام بڑا اچھا تھا, فلاں فلاں فلاں, آپ کے دور میں ایسا کیوں ہوا؟ تو میں ان کا مشیر میں تھا, میرے مشیر تم ہو, وہ جو تیسری نسل آئی نا. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاضی کے پاس آئے اور آ کے کہا مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو. کہنے لگا کہ آپ اگلے مہینے تک اپنی زندگی کا مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں. اللہ. تو روتے ہوئے گھر واپس تشریف لائے, 3 بر اعظموں کا حکمران. جیسے ہماری بہن ایک بڑا اچھا پروگرام کیا تھا, میں تھوڑے دن پہلے بھی اس کو سن رہا تھا, کہ ہمارے وزیر اعظم کا دعویٰ بہت اچھا ہے, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں کوئی اچھی بات کرتا ہے اس کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے, لیکن جس دکھ کے ساتھ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ یا تو غریب عوام کو بھی کم از کم 2 لاکھ پہ لایا جائے, مزدور کی اجرت تو اس پہ لایا جائے ایک مزدور کو, یا اپنی بھی مزدوری, جیسے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوا تو ان کی بھی بڑھاؤں گا پھر اپنی بڑھاؤں گا. تو گزارا یہ کہ پھر یہ اسی کا صلہ تھا کہ جب آخری وقت آیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ان کے جو بیوی کے بھائی تھے وہ آئے اور آ کے کہنے کہ بچوں کے لیے 12 بیٹے تھے ان کے اور کچھ بیٹیاں تھیں, تو ٹوٹل 18 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ 1.25 درہم بھی مشکل سے فی بیٹے کے حصے میں نہیں آ رہا. تو سالہ پاک آئے اور آ کے کہنے لگے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو بیوی کے بھائی تھے آ کے کہنے لگے کہ حضرت اس وقت کئی لاکھ درہم پیش کیے کہ آپ ان میں تقسیم کر دیں. تو کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, میں یہ تو نے ظلم کر کے جو لوگوں سے نہیں یہ واپس کر, اور اگر یہ نیک ہیں تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, تو اللہ ان کا متولی, مجھے ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں, اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے ایسا کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں. اور بعد میں بہن کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے گورنر بنے, اور وہ جو لاکھ دے رہا تھا ان کے بچے کوفہ کے اندر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. اور آسمانوں سے پرچہ کیا گرتا ہے, ان سے پہلے حکمرانوں کے متعلق آتا ہے کہ چہروں کے رنگ اللہ نے بدل دیے صرف ظلم کی وجہ سے, عدل کا دامن نہیں رکھا. اور ان کی جب باری آتی ہے تو آسمانوں سے رجا ابن حیوہ جو ان کے وزیر اور مشیر تھے بلا کے فرمایا, بہت بڑے عالم تھے, کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے لوگوں تک بتا دینا, لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. تو انہوں نے کیا پہنچانا تھا, اس لیے فرمایا آپ ظلم ستم سمندر کی نیچے والی تہ میں جا کے بھی کریں گے تو اللہ مرنے سے پہلے آپ کو اس کی سزا ضرور دے گا, اور آپ اگر عدل کریں گے اور اچھا معاملہ کریں گے تو اللہ اس کی جزا بھی آپ کو جتنا بھی چھپا کے کریں گے اللہ اس کو دکھائیں گے. تو ابھی ان کی قبر مبارک میں ان کو تدفین نہیں ہوئی, باہر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی, اور آسمانوں سے پرچہ بل کھاتا ہوا نیچے آتا ہے, اور اس پہ کیا لکھا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کا جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں بھیج دیا. یہ عدل کا صدقہ تھا. آئیے آج ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے بھی عدل کریں گے, اور حکمرانوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کے واقعات کو خالی پڑھے نا, اللہ کی قسم پتہ نہیں کب مر جانا ہے, میں اگلا جملہ بول سکوں یا آپ لوگ سن سکیں یا نہ سن سکیں. میرا ایک دوست جنازہ پڑھا رہا تھا, 3 تکبیریں کہیں, 4تھی تکبیر نہیں کہہ سکا. تو پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. چند دنوں کے جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا تھا وہ بھی نہیں رہے, اور جو شہید ہوئے تھے ان کی قیامت تک وہ نام زندہ رہے گا. ایسے جو ظلم کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, ان کو کوئی نہیں جانے گا. جو عدل کرے گا اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچائے انشاءاللہ. اور لیاقت صاحب کے بارے میں تمام آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ لیاقت صاحب ان وکلاء میں ماشاءاللہ سے ان کا شمار ہوتا ہے, عمران بھائی, کہ جب بھی کبھی میرے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کے کیسز آئے, وہ فیملی کورٹ سے متعلق ہو, ایسڈ وکٹمز کے حوالے سے ہو, جتنے بھی
ان کو ان کے کیسز کو لیاقت صاحب فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ جو میں ان کو ریفر کرتی ہوں, اس کے علاوہ بھی کراچی میں خصوصاً سندھ میں پاکستان میں جتنے بھی ایسے کیسز آتے ہیں جن کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا دینے کے لیے, وہ لیاقت صاحب خود ان کیسز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں انصاف پہنچانے کا. ریسنٹ ابھی ہم نے کچھ بچیوں کے ایسڈ وکٹمز کے کیسز دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ 2-2 3-3 سال سے وہ کیس لڑ رہی ہیں اور لیاقت بھائی ان کے ساتھ موجود ہیں. اور ان دنوں میں بھی کہ جب عدالتیں بند ہیں اس وقت بھی یہ ان کیسز کو آگے بڑھا کر اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان بچیوں تک انصاف پہنچے, وہ چاہے زیادتی والی بچیاں ہوں چاہے ایسڈ وکٹم والی بچیاں ہوں. لیاقت بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر مسائل ہمارے پاس ہیں کیا؟ ایک چھوٹا سا ڈیٹا میں نے نکالا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, 38,000 کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے, لاہور ہائی کورٹ میں 1.5 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے, سندھ ہائی کورٹ میں 94,000 پینڈنگ ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں 30,000 ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ میں 6,000 ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000 کیسز ہیں, ڈسٹرکٹ پنجاب میں 11 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, سندھ میں 96,000 کیسز پینڈنگ ہے, اور ہر 10 لاکھ کی آبادی پہ ناظرین ہمارے پاس 12 ججز ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوں گے جو ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آپ کہاں نیگلیجنس فیس کرتے ہیں, پروسیکیوشن میں, عدلیہ کے اپنے معاملات میں, یا پھر وکلا کی طرف سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جو جوڈیشری اس وقت کام کر رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ ان تمام ججز کو سلوٹ ہے, کیونکہ اتنے سارے کیسز ہونے کے باوجود بھی ہم خود دیکھتے ہیں کہ ججز صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کے چلا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے, ایک تو ہماری لا منسٹری کو جو ہے نا فعال کیا جائے, اور دوسرا جو ہے جو جوڈیشری کی ضروریات ہیں, جیسے ان کے پاس اسٹاف کی کمی ہے, عدالتوں کی کمی ہے, ججز کی کمی ہے, ان کو جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ تعداد اس کی بڑھائی جائے, اور ایک ججز کے پاس جو ہے نا ایک کوٹا مقرر کیا جائے کیسوں کا کہ آپ کو اگر 100 کیس دیے جا رہے ہیں تو آپ نے اتنے دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے جو ہے جو کیسز ہیں ان کے ڈسپوزل کی ایک تاریخ دینی ہے کہ آپ نے اس تاریخ سے لے کے اس تاریخ تک جو ہے کیس کا فیصلہ کر کے جو ہے اس فریق کو انصاف دینا ہے. اب اس طرح تو ہم بات کرتے ہیں بے شمار کیسز پینڈنگ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جوڈیشری کا اور ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ کا کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری کو جو بھی مراحل چاہیے وہ حکومت کو چاہیے, وہ اگر پراسیکیوٹر چاہیے ان کو فراہم کرے, اسٹاف چاہیے, اسٹیشنری چاہیے ان کو جو ہے نا, تو یہ ریاست جو ہے اس کو چاہے تو مضبوط کر سکتی ہے, اور اگر جتنی ہماری زیادہ جوڈیشری مضبوط ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے نا لوگوں کو انصاف ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن ججز اپنے طور پہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں. نا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہو یا وفاق کے اندر ہوں یا دوسرے صوبے میں ہوں, ججز کی تو کوشش ہوتی ہے کہ فیصلے ہوں. اب آپ جیلوں کی دیکھیں, جیلوں کے اندر بے شمار قیدی آپ کو ملیں گے. ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہاں جاتے ہیں, جی تو جیل حکام کے پاس گاڑیاں ہی نہیں ہیں کہ جو ہے نا وہ قیدیوں کو کورٹوں میں لے کر آئیں, جو ہے نا ان کے پاس نفری نہیں ہے جو نا, اور جیلوں کے اندر جو ہے قیدیوں کے پاس لوگوں کی زندگیاں نکل جاتی ہیں. دیکھیں نا جیلوں کے اندر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ تعداد سے زیادہ قیدی ہیں وہاں پہ, جو نا وہاں پہ علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے, وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریاست کو بھی نظر آ رہی ہیں. ہم تو ہمیشہ جو ہے نا اس کے اوپر آواز بلند کرتے رہتے ہیں اور اپنی طرف تجاویز بھی دیتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو ہے نا جتنی زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے جوڈیشری کو, پراسیکیوشن کو, ساتھ ساتھ پولیس کے جو افسران ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جائے, اور ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. جو کرپشن ہے, جو اس کے علاوہ سیاسی مداخلت ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہمیں بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھیں تاکہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہو, اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف مل سکے. اور جیسا بھی بھائی نے کہا کہ جی وہ ایک ملزم کو ضمانت مل گئی, دیکھیں یہ ہمارے جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, یہ جو ہماری پراسیکیوشن کے ڈپارٹمنٹ, یہ ان کی نائلی ہے. ہم بعد میں ججز کو کہتے ہیں کہ ججز نے چھوڑ, ججز کے پاس جب چیزیں آئیں گی ججز کبھی بھی نہیں ہو ضروری ہے. یہ آپ نے بہت اچھی اس کی وضاحت کی, کیونکہ یہ ضروری تھی. تاثر یہ جا رہا ہے کہ ججز نے چھوڑ دیا ہے, جبکہ اس کے پیچھے پورا ایک ہوم ورک ہوتا ہے. آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے, فرسٹ FIR جو آپ کی کہلاتی ہے, فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ, وہ ہے IO نے کیا ریمارک دیے ہیں, یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن یہ عوام کو نہیں پتا. عوام اس وقت یہ ٹرول کر رہی ہے کہ جی ججز نے چھوڑ دیا. چھوٹا سا ایک جملہ آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں, جیسے مفتی صاحب کے سامنے آپ فتویٰ جو لکھ کر بھیجیں گے وہ تو اسی کا جواب دیں گے. درست. اب آپ نے مسئلہ پوچھا زکات کا, تو وہ نماز کا تھوڑا, جی ایسے ہی جب ججز کے سامنے جو چیز آئے گی وہ تو پورا آوید ضروری تھا. وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن جاتے جاتے میں علامہ صاحب آپ سے صرف ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں, مختصراً آپ اسے بتا دیجیے گا. میں چاہ رہی تھی کہ تمام علماء کرام سے اس پر رائے لوں, لیکن وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. علامہ صاحب ابھی 2 روز پہلے, پرسوں کی بات ہے, را کے مزید ایجنٹس پکڑے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ماشاءاللہ کراچی کے لیے یہ الارمنگ سچویشن بن رہی ہے. را کے ایجنٹس پہ ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, ملتے ہیں, عدالت جاتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر پروسیکیوشن کی کمی ہے ایک,
یا پھر یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر الزام لگا کر ان کو را کا ایجنٹ بنا کر عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے کوئی ثبوت نہیں مل رہا, بارے ثبوت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعد میں وہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں. ذرا ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یا کسی بے گناہ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, ان کے لیے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. اور وہ لوگ جو اگر ایسے را کے ایجنٹس موجود ہیں اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو باہر نکال رہے ہیں, یعنی کہ وہ بھی غدار وطن ہوئے, ان کے لیے بھی دین اسلام کیا کہتا ہے, ذرا آخر میں جاتے جاتے یہ بتا دیجیے ہمیں. اور مولانا صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی فرمایا اور وکیل صاحب نے بھی وضاحت کی کہ چونکہ اسلامی جو احکامات ہیں اس میں تہمت بھی ایک موضوع ہے کہ بھئی تہمت کی بھی سزا ہے, تو جتنے بھی اصول ہیں وہ جاری ساری تو نہیں ہے حکومتی سطح پر عدلیہ میں. تو اب اخبار کی حد تک عوام کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. تو ابھی شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کتنے مجرم چھوڑ دیے گئے کن کن جرائم کے, تو وہ پوری لسٹ ابھی سامنے آئی تھی, آپ نے بھی ایک پوری فہرست بتائی, یہ ہوا شہروں کے لحاظ سے کہ وہاں یہ واقعہ ہوا. تو اب یہ تمام چیزیں. اچھا پھر وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب آپ پولیس کی کوئی بات کریں تو پولیس بھی یہ کہتی صاحب ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, فلاں نہیں ہے, تھانے نہیں ہیں, اسلحہ نہیں ہے, نفری نہیں ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کو آپ جس کو بھی بات کریں وہ کہے گا کہ ذرائع بہت تھوڑے ہیں, ذرائع بہت کم. یہی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈ بہت کم ہے, اس لیے ہم پورے ملک کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہی عدلیہ کا مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو ابتدائی دور میں جب کہ غریب تھے مسلمان اور مدینے آئے تھے, تو اس وقت محدود پیمانے پہ بدر کی لڑائی ہوئی کہ کتنے گھوڑے تھے, 10 گھوڑے تھے, کچھ اونٹ تھے اور کچھ تلواریں تھیں, 8-10 تلواریں تھیں, اور اس میں وہ جنگ جیت لی مہاجرین نے اور مسلمانوں نے, یعنی جذبہ تھا. تو اگر آپ کے پاس ذرائع کم ہیں تو اس میں کم از کم آپ انصاف تو صحیح کر سکتے ہیں. ذرائع کو بہانہ کیوں بنایا جا رہا؟ تو جیسا کہ کرن نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چونکہ انٹرنیشنل جرائم میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, تو اس کو بھی ہم غور سے دیکھیں کہ باہر کے لوگ ملک میں آ کیسے رہیں, وہ داخل کیسے ہو جاتے ہیں, انٹر کیسے ہو جاتے ہیں, اور وہ ہمارے مفاد کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے, تمام محکموں کو. بھائی CID کا محکمہ اتنا بڑا بنایا ہوا ہے, اور کیسے ہو جاتا ہے کہ بم بھی چلا جاتا ہے اور وہ بمبارڈ بھی ہو جاتا ہے, عمارت بھی اڑ جاتی ہے, اور جبکہ پہرے بھی ہیں, ناکے بھی ہیں. تو اس پر عوام سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا, اور صحافی اس کی وضاحت نہیں کرتا. تو ہم کو یہ چاہیے کہ صحافت میں عوام کے جو خدشات ہیں انہیں دور کریں. تو دعا کے لیے جو میں آپ سے آغا بھائی گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب سے اگر دعا آغا بھائی سے کروائیں تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آغا بھائی عربی کی سب سے اچھی دعا آپ کراتے ہیں, آپ کرائیں بسم اللہ. آپ اردو کی کرا دیں. آج ماشاء اللہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارا یہ چل رہا ہے گلدستہ کہ دعا کرانے کے لیے ایک دوسرے سے گزارش کی جا رہی ہے, بھائی آپ کروا لیجیے, آپ کروا لیجیے. وہ ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. جو کرائے گا اس کو زیادہ ثواب. بے شک بے شک بھائی, اب تو ثواب زیادہ ہے. اچھا, میری خواہش بھی یہ تھی کیونکہ عمران بھائی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, تو میں چاہ رہی تھی کہ آج یہاں پر خاص طور پہ عابد بھائی کی والدہ کے لیے, عمران بھائی کی والدہ کے لیے, اور ہماری والدہ کے لیے, اور ہم تمام لوگوں جتنے بھی کی حیات ہیں ان سب کے لیے بے شک والداؤں کے لیے آج دعا کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ جائیں گے ہدایت کے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلى آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا انك رؤوف رحیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، أن تنور بكتابك أبصارنا، أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين برحمته. पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।